بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ انسٹالمنٹ پہ کوئی چیز لینا کیا سود ہے؟ نہیں جی، سود نہیں ہے۔ اگر اسی وقت طے ہو جائے کہ آپ نے مہنگے داموں خریدنی ہے یا سستے داموں خریدنی ہے، یعنی کیش پہ قیمت کم ہوتی ہے اور انسٹالمنٹ پہ زیادہ ہوتی ہے، تو جس مجلس میں آپ خرید رہے ہیں اسی مجلس میں اگر یہ طے کر دیتے ہیں کہ میں انسٹالمنٹ پہ لے رہا ہوں اور زیادہ قیمت پہ لے رہا ہوں تو یہ جائز ہے۔ ہاں، پھر یہ ہے کہ پھر لیٹ پیمنٹ کی وجہ سے اس میں اضافہ لینا جائز نہیں ہوگا، وہ پھر سود ہو جائے گا۔ تراویح میں اجرت لینا جائز ہے؟ نہیں بھائی، تراویح کوئی بزنس کاروبار نہیں ہے کہ آپ نے ریٹ متعین کیے ہوئے ہیں اس کے کہ میں تراویح پڑھاؤں گا اتنے پیسے میں۔ یہ تو ایک سنت عبادت ہے، اس کو فرض نماز پہ قیاس نہیں کیا جا سکتا۔ فرض نماز پورے سال ہوتی ہے، امام کی ذمہ داری ہوتی ہے، وہ اس کی وجہ سے اپنے کوئی دوسرے کام نہیں کر سکتا، اس کو ایک سال نہیں باؤنڈ ہونا پڑتا ہے ایک مستقل اس کو۔ تو تراویح تو سنت ہے، اگر آپ کو کوئی قاری نہیں مل رہا فری میں پڑھانے والا تو اخفل طریقے سے پڑھ لیں، علم ترا سے پڑھ لیں، تو اس لیے جائز نہیں ہے۔ جتنے بھی علماء ہیں مستند ان کا سب کا فتویٰ ہے، اس پہ میں تفصیلی کلپ ریکارڈ کروا چکا ہوں۔ ہاں، اپنی خوشی سے قاری کو کوئی گفٹ دینا چاہے تو گفٹ تو کوئی بھی کسی کو خوشی سے دے سکتا ہے، وہ بالکل جائز ہے۔ لیکن قاریوں کے دل میں آج کل لالچ بھی ہو گئی ہے، جس مسجد سے ان کو پیسے نہ ملیں پھر وہ اگلی سال وہاں آتے نہیں ہیں۔ جس قاری کا یہ پتہ ہو کہ یہ لالچی ہے تو اس کو تو گفٹ بھی نہیں دینا چاہیے۔ تحفہ تحفہ ہی ہوتا ہے، اجرت نہیں ہوتی، وہ اس کو تحفہ ہی سمجھنا چاہیے۔ دے دیں ٹھیک ہے، نہیں دیں تو بھی ٹھیک ہے۔ بیت الخلاء یا بند کمرے میں قبلے کا لحاظ کرنا ضروری ہے؟ جی بالکل ضروری ہے۔ یہ جو حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالی عنہ سے ان سے روایت ہے کہ میں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھا کہ آپ کا رخ قبلے کی طرف تھا، آپ قضائے حاجت فرما رہے تھے کہ آپ کہیں چھت پہ چڑھے نا تو آپ کی اچانک نظر پڑی، تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم جو قضائے حاجت کے لیے تھے تو ان کا خیال یہ تھا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا رخ قبلے کی طرف ہے۔ اس کا جواب جمہور کی طرف سے یہ دیا جاتا ہے، جو دیگر اصحاب رسول ہیں وہ اس کے قائل تھے کہ بند کمرہ ہو یا سامنے آڑ ہو تو اس میں بھی قبلے کی طرف رخ کرنا جائز نہیں ہے۔ ہم کہتے ہیں یہ ایک اتفاقی واقعہ تھا۔ پہلی بات، مدینہ میں 100% یہ فیصلہ کرنا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا رخ قبلے کی طرف تھا یا نہیں تھا یہ بہت مشکل ہے، کیونکہ ظاہر ہے قضائے حاجت میں انسان پردے میں ہوتا ہے، اور عبداللہ بن عمر کی جب نبی پہ نظر پڑی ہوگی، کہیں چھت پہ چڑھے ہوئے آپ کی نبی صلی اللہ علیہ وسلم پہ نظر پڑی اور وہ پردے میں ہی تھی، نبی صلی اللہ علیہ وسلم پردے میں ہی تھے، تو اس میں یہ فیصلہ کرنا بہت مشکل ہوتا ہے کہ بالکل 100% آپ کا رخ قبلے کی طرف ہے یا تھوڑا سا انحراف ہے۔ تو تھوڑا سا بھی انحراف ہو قبلے سے تو بھی جائز ہے۔ باقی یہ جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے منع ہے قبلے کی طرف رخ کرنا، تو ترمذی کی حدیث ہے، تو اس میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے علی الاطلاق منع کیا ہے۔ اس میں کہیں بھی نہیں ہے کہ بند کمرے میں قبلے کی طرف رخ کر سکتے ہو اور کھلے میدان میں نہیں کر سکتے۔ تو یہ عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا اپنا اجتہاد تھا جو دوسرے صحابہ اس اجتہاد میں آپ کے خلاف تھے۔ تو ویسے بھی قبلے کی طرف تھوکنا جب پسندیدہ نہیں ہے، چاہے بند کمرہ ہو، حدیث میں آتا ہے جب تم میں سے کوئی نماز میں ہو نا تو تھوکنا ہو تو دائیں یا بائیں تھوکے، سامنے نہ تھوکے، کیونکہ سامنے اللہ ہے۔ تو اب دیکھیں نا، سامنے حالانکہ سترا بھی ہوتا ہے، آڑ بھی ہوتی ہے، لیکن پھر بھی تھوکنے سے منع کیا جا رہا ہے، اور وہ اللہ کیا ہے؟ سامنے قبلہ ہے، ظاہر ہے۔ تو وہ اللہ سے مراد اللہ تو اصل میں تو اللہ عرش پر ہے، علم اور قدرت کے لحاظ سے ہر جگہ موجود ہے، تو اس لحاظ سے تو اللہ تعالیٰ دائیں بھی ہے، بائیں بھی ہے، پیچھے بھی، آگے بھی، ہر طرف ہی ہے، لیکن سامنے جہت ہے جو قبلے کی جہت ہے جس کی طرف ہم سجدہ کر رہے ہیں، تو اس کو بے اکرامی سے روکا گیا ہے۔ تو تھوکنے سے زیادہ تو پیشاب زیادہ بڑا مسئلہ ہے، اس لیے قبلے کی طرف چاہے بند کمرے میں ہو یا میدان میں ہو یا سامنے کوئی آڑ ہو یا نہ ہو، قبلے کی طرف پیشاب کرنا جائز نہیں ہے رخ کر کے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے ترمذی میں اس بارے میں صحیح حدیث ہے کہ قبلے کی طرف نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے رخ کر کے ہمیں پیشاب کرنے سے اور پشت کر کے بھی پیشاب کرنے سے منع کیا ہے، قضائے حاجت سے منع کیا ہے علی الاطلاق۔ اور جو صحابی اس حدیث کے راوی ہیں وہ بتاتے ہیں کہ ہم جب شام میں گئے تو وہاں بیت الخلاء قبلے کی طرف بنے ہوئے تھے، اور وہ عمارت ہی کا بتا رہے ہیں، یعنی آبادی کے بیچ میں ہی، تو کہتے ہیں پھر ہم تھوڑا سا مڑ کے بیٹھا کرتے تھے قضائے حاجت کے لیے اور استغفار بھی کرتے تھے۔ ایک 22 سالہ لڑکا فحش فلمیں دیکھنے کا عادی ہو چکا ہے اور نامردی اس پر مکمل طور پر ظاہر ہے، ایسے شخص کو گناہ کرنے سے کیسے بچائیں، اور کیا یہ شخص نکاح کر سکتا ہے؟ نامردی ہو گئی ہے تو فحش فلمیں کیسے دیکھ رہے ہیں بھائی؟ نامرد کو تو رغبت ہی نہیں ہوتی ان چیزوں میں۔ باقی یہ بہت بڑا جرم ہے، گناہ ہے، اور آج کل بہت سارے نوجوان اس کے اندر مبتلا ہیں،
اور میں ان نوجوانوں سے کہتا ہوں جتنا تڑپو گے جال کے اندر، جال گھسے گا کھال کے اندر۔ جو جلدی توبہ کر لیں گے وہ بچ جائیں گے، جو نہیں کریں گے، دیر کریں گے تو وہ اس گناہ میں پھنستے چلے جاتے ہیں۔ تو اس لیے اپنے آپ کو اس عذاب سے بچائیں، اس سے بہت مسائل کھڑے ہوتے ہیں، آپ کی اس دیوالی زندگی پہ بہت برا اثر پڑتا ہے، اس سے مینٹلی ہیلتھ آپ کی اس کا بیڑا غرق ہو جاتا ہے۔ تو اس لیے اس کے دو علاج ہیں، ایک تو یہ کہ کسی ماہر نفسیات سے بھی رابطہ کریں، آپ جو سائیکیٹرسٹ ہوتے ہیں، سائیکولوجسٹ ہوتے ہیں، سائیکولوجسٹ سے آپ رابطہ کریں، وہ آپ کو گائیڈ کرے گا، بشرطے کہ وہ خود بھی اس برائی میں مبتلا نہ ہو، پتہ چلا کہ وہ اس کے لیے اندر میں کوئی برائی نہیں ہے، تو ایسے کسی سائیکولوجسٹ سے رابطہ کریں۔ دوسرا کسی اللہ والے کی صحبت بھی اٹھائیں، حضرت فیروز میمن صاحب ہیں اور بھی دیگر بزرگان دین ہیں، ان سے بیعت ہو جائیں آپ۔ تو اکثر دیکھا ہے جو حضرت فیروز میمن صاحب دامت برکاتہم ہیں، ان سے جو لوگ بیعت ہوتے ہیں تو یہ فحش چیزوں سے اللہ ان کو بچا لیتا ہے الحمدللہ۔ اور اس زمانے کا بہت بڑا فتنہ ہی عورت ہے، یہ بے حیائی ہے، تو عورت اس سینس میں، بے حیائی کے سینس میں، تو اس لیے آپ احتیاط کریں اور جا کے یعنی جس نوجوان کی بھی آپ کو خبر پہنچی ہے اس کو بتائیں آپ جا کے کہ بیعت ہوں کسی بزرگ سے، تبلیغ میں 4 مہینے لگائیں اور کسی سائیکولوجسٹ سے بھی رابطہ کریں، کیونکہ یہ ہر ایک کے حالات دوسرے سے مختلف ہوتے ہیں، جنرلی ایک ہی جواب نہیں دیا جا سکتا جو سب پہ اس کا اطلاق ہو، تو ہر شخص کی حالت دوسرے سے مختلف ہوتی ہے، اور نکاح تو جلد سے جلد کریں فوراً، وہ تو لازمی ہے۔ اگر کوئی محرم نہ ہو تو لڑکی اکیلے عمرہ کر سکتی ہے؟ نہیں کر سکتی۔ لڑکی مجھ سے عمر میں 2.5 سال بڑی ہے، کیا اس سے نکاح کر سکتے ہیں؟ کیوں نہیں کر سکتے؟ نبی نے حضرت خدیجہ سے شادی کی، آپ 15 سال بڑی تھی، 2.5 سال تو کچھ بھی نہیں ہے۔ مجھے طلاق کے وہم ہوتے تھے، ایک دن میں نے اپنے شوہر سے پوچھا کہیں ہماری طلاق تو نہیں ہو گئی؟ تو انہوں نے کہا کہ ہاں ہو گئی ہے، تم یہی سننا چاہتی ہو نا؟ حالانکہ انہوں نے طلاق کا لفظ استعمال نہیں کیا تھا، تو کیا ہماری طلاق واقع ہو گئی ہے؟ اگر بالکل واضح قرینہ ہے 100% 100% آپ کو یقین ہے کہ یہ جملہ انہوں نے تنزیہ کہا ہے کہ وہمی عورت کو انسان کا بچہ بنانے کے لیے، اور شوہر کو بار بار تنگ کر رہی ہیں، آپ کو یقین ہے 100%، اور شوہر بھی قسم اٹھا کے بولتا ہے کہ میرا مقصد طنز تھا، تو پھر طلاق نہیں ہوئی ہے۔ لیکن نارملی اگر کوئی شخص کہتا ہے نا ہاں طلاق ہو گئی ہے، تو یہ اقرار طلاق ہے، اور اس اقرار طلاق سے بھی طلاق واقع ہو جاتی ہے، اس میں یہی سمجھا جائے گا کہ یہ طلاق دے چکا ہے۔ لیکن یہاں واضح قرینہ ہے کہ بیوی وہمی ہے اور تنگ کر رہی ہے شوہر کو، تو اگر شوہر قسم اٹھا کے کہہ دے کہ میرا مقصد صرف طنز کرنا تھا اور میں نے کوئی طلاق نہیں دی تمہیں، اور عورت کو بھی اس کی بات کا یقین ہو، لیکن آپ تو وہمی ہیں، آپ کو تو ایک نیا مسئلہ کھڑا ہو جائے گا آپ کے لیے، تو یہ طلاق نہیں ہوئی ہے اس طریقے سے۔ باقی وہم کا علاج کریں، یہ چھوڑ دیں، یہ وہمی لوگوں کی زندگی بڑی برباد ہوتی ہے۔ ہم اپنی والدہ کی خدمت کرتے ہیں لیکن اس کے باوجود وہ ہمیں بد دعائیں دیتی ہیں، ان بد دعاؤں کا کوئی اثر تو نہیں ہوگا؟ آپ خدمت کرتے رہیں اور والدہ کو اللہ ہدایت دے۔ اولاد کے لیے بد دعا کرنے سے والدہ کو بھی گناہ ملتا ہے اور بہت سخت نقصان ہوتا ہے والدہ کو، تو ماں کے لیے بد دعائیں کرنا جائز نہیں ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا خواتین جو جہنم میں بڑی تعداد میں ہوں گی، اس کی ایک بہت بڑی وجہ تکثرن اللعن، یہ لعنتیں بہت کرتی ہیں، بد دعائیں بہت دے دیتی ہیں جلدی، تو یہ بہت برا عمل ہے، آپ کی والدہ کو اس عمل سے بچنا چاہیے۔ باقی آپ اللہ سے امید رکھیں انشاءاللہ، اگر آپ اپنا فرض ادا کر رہے ہیں خدمت کا، انشاءاللہ بد دعا کا اثر اللہ نے چاہا نہیں ہوگا انشاءاللہ۔ کیا ایک مٹھی داڑھی کے بغیر مرد سچا اور پکا مسلمان بن سکتا ہے؟ نہیں جی، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے حکم دیا اعفوا اللحا، داڑیاں بڑھاؤ، اور یہ حکم وجوبی ہے، استحبابی حکم نہیں ہے، لازمی حکم ہے یہ، تو اس لیے نبی کا حکم توڑ کے آپ پورے پکے سچے مسلمان کیسے بن سکتے ہیں؟ زکوٰۃ اور صدقے میں کیا فرق ہے؟ زکوٰۃ ایک اسلام کا رکن ہے جو سال میں 1 دفعہ ادا ہوتا ہے اور مالداروں پر واجب ہوتا ہے، اور ان کے مال پر 2.5% واجب ہوتا ہے، اور اس کے کچھ مستحقین ہیں انہی کو دینا پڑے گا، سید کو نہیں دے سکتے آپ، مالدار کو نہیں دے سکتے، بلکہ متوسط کو بھی نہیں دے سکتے، غریب کو دے سکتے ہیں آپ، اور اس کو مالک بنانا ضروری ہے۔ صدقے میں سب جائز ہے، غریب بھی صدقہ نکالے، حدیث میں آتا ہے کہ کچھ بھی نہیں ہے آدھی کھجور صدقہ کر دو، ظاہر ہے غریب ہی ہوگا جو آدھی کھجور صدقہ کرے گا، اور وہ امیر کو بھی دے سکتے ہیں صدقہ، کسی کو وقتی ضرورت پڑی ہے اگر ابھی اس کے پاس پیسے نہیں، اگرچہ مالدار ہے اس کو بھی دے سکتے ہیں، کسی بھی خیر کے کام میں صدقہ لگایا جا سکتا ہے، تو اور جتنا کریں گے صدقہ اتنا اچھا ہے، لیکن زکوٰۃ کے خاص مسائل ہیں اور وہ اسلام کا رکن ہے جو میں نے بتایا آپ کو۔
کرپٹو کرنسی حلال ہے یا حرام؟ دیکھیں کرپٹو کرنسی کے بارے میں علماء نے توقف کیا، حرام نہیں کہا، یہ ذہن میں رکھیں۔ لوگ میری طرف بھی نسبت کر دیتے ہیں مفتی صاحب کرپٹو کرنسی کو حرام کہتے ہیں، مجھے نہیں یاد پڑتا کسی ایک فتوے میں بھی میں نے کہا ہو کہ کرپٹو کرنسی کا استعمال حرام ہے۔ تو کیونکہ کنفیوژن ہے کہ یہ ہے کیا، بلا کیا ہے یہ، اور کنفیوژن بھی ہماری غلطی سے نہیں ہے، جو کرپٹو کرنسی کے ماہرین ہیں انہی کی رائے میں اتنا اختلاف ہے، تو مفتی تو پھر ظاہر ہے ماہرین ہی کی رائے لے گا نا کہ وہ ہے کیا یہ۔ مثال کے طور پر کوئی کیمیکل ہمارے پاس آیا یا کوئی چیز ہمارے پاس آئی اور اس میں اختلاف ہو رہا ہے کہ یہ حرام گوشت سے بنی ہے یا حلال گوشت سے، اب ماہرین کا اختلاف اس میں ہو رہا ہے کہ حرام گوشت سے، یا کوئی کہہ رہا ہے حلال، تو مفتی تو کنفیوز ہو جائے گا نا۔ تو وجہ کیا ہے کہ جو نالج ہے ہمارے پاس، وہ نالج دینے والے ہی ایک بات پہ متفق نہیں ہو رہے، تو کرپٹو کرنسی کے ماہرین ہی ایک بات پہ متفق نہیں ہو رہے، اس میں بڑے بڑے سائنٹسٹ ہیں جن سے ہم نے رابطہ کیا ہے، تو پھر اس لیے خاموش ہیں، باقی ہم نے حرام نہیں کہا، یہ خوب اچھی طرح ذہن میں رکھ لیں۔ اور کسی جگہ پہ کرپٹو کرنسی کے بغیر خرید و فروخت بہت مشکل ہو گئی ہو یا بہت شدید مجبوری بن گئی ہو، تو اس میں تو پھر میرا خیال ہے گنجائش والا قول ہی لینا چاہیے، واللہ عالم۔ باقی دوسرے علماء سے بھی آپ رابطہ کر سکتے ہیں اس سلسلے میں۔ کیا جن انسان پر آ سکتے ہیں اور انہیں قابو کر سکتے ہیں؟ جی آ سکتے ہیں، قابو بھی کر سکتے ہیں، لیکن کن پہ آتے ہیں، کن کو قابو کرتے ہیں؟ جو عاملوں کے پاس جاتے ہیں جنات کا علاج کرانے کے لیے، انہی پہ آتے ہیں۔ جو عاملوں کے پاس نہیں جاتے، ان سے علاج نہیں کراتے، ان پہ اول تو جن آتے نہیں ہیں، اگر آ بھی جائیں تو خود ہی جان چھوڑ کے چلے جاتے ہیں، دیکھتے ہیں جبھی ہمیں لفٹ ہی نہیں کرا رہے۔ تو باقی اگر اللہ نہ کرے لاکھوں میں کوئی ایک آدھ ہوتا ہے جس پہ جن آ سکتا ہو، آ جاتا ہے، اور وہ بھی مخصوص ٹائپ کے لوگ ہوتے ہیں جن میں کانفیڈنس ہوتا ہے، قوت ارادی مضبوط ہوتی ہے، عام طور پہ جن ان پہ نہیں آتے۔ تو اگر اللہ نہ کرے کسی پہ آ گیا ہے، اکثر تو 99% فراڈ کے کیس ہوتے ہیں، لڑکے لڑکیاں اپنے اوپر جن مسلط کر لیتے ہیں، اصل میں عشق معاشقہ ہوا ہوتا ہے ان کو، تو وہ ناٹک کر رہے ہوتے ہیں۔ بعض دفعہ بہویں اپنے اوپر جن مسلط کر لیتی ہیں، ناٹک کر رہی ہوتی ہیں کہ میں کمفرٹیبل نہیں ہوں وغیرہ وغیرہ۔ بعض دفعہ ساس مسلط کر لیتی ہے، بڑے بڑے ڈرامے چل رہے ہوتے ہیں اس میں۔ بہترین حل ہے اپنے اوپر جن مسلط کر لو کہ مجھ پہ جن آیا ہوا ہے، تو پھر جو مرضی پھینکتے رہو، بولتے رہو، گالیاں دیتے رہو، کیس ہی نہیں بنتا کوئی، تو ان پہ تو جن آیا ہوا ہے۔ جن آ جائے آپ اس کے بعد جس کو چاہیں برا بلا کہیں۔ تو اس لیے بہرحال اگر کسی پہ اللہ نہ کرے کوئی لاکھوں میں ایک آدھ پہ آ گیا ہو تو عاملوں کے پاس نہ جائیں، سورہ فلق سورہ ناس پڑھ کے اس پہ دم کریں، پانی کی چھینٹیں ماریں، سورہ فلق سورہ ناس پڑھ کے آیت الکرسی پڑھ کے پانی پہ پھونکیں اور پانی کی زور زور سے چھینٹیں ماریں، اس کا باپ بھی بھاگے گا انشاءاللہ۔ اس سے زیادہ کچھ نہ کریں، آج نہیں تو کل ٹھیک ہو جائے گا بندہ، دیر سے ہوگا لیکن ہو جائے گا انشاءاللہ۔ اور اگر ادھر چلے گئے عاملوں کے پاس، گئے زندگی بھر کے لیے، وقتی طور پہ فائدہ ہوگا، اس کے بعد آپ کے خاندان، یہ آپ کا خاندانی مسئلہ بن جائے گا پھر یہ۔ عمار ابن یاسر انڈیا سے، کسی کو بھی کال کرنے کے بعد ہیلو سے بات شروع ہوتی ہے، اس کا مطلب سنو ہوتا ہے اور یہ گفتگو میں شامل ہو جاتا ہے، لیکن حدیث میں کسی سے بات کرنے سے پہلے سلام کرو، یہاں پر حدیث کے خلاف عمل ہو رہا ہے، کیا یہ گناہ ہے؟ خلاف سنت ہے، خلاف سنت گناہ نہ بھی ہو تو بھی بری بات ہے، تو اس لیے سلام سے السلام علیکم کہنا چاہیے، ہیلو بھی کہیں، بعد میں کہہ دیں، شروع میں سلام کرنا چاہیے۔ جب ایک چیز شریعت نے ہمیں بتائی ہے، سکھائی ہے، اور اس کو کہتے ہوئے ہماری زبان بھی نہیں گھس رہی ہے، تو یہ پھر بڑے محرومی کی بات ہے کہ آپ کیوں اس کو فالو نہیں کر رہے۔ محمد شاہ نواز انڈیا سے، میری والدہ 5 وقت کی نمازی ہیں لیکن وہ شرک کرتی ہیں، غیر اللہ کو بھی مانتی ہیں، نیاز فاتحہ مزاروں پہ جانا وغیرہ اس طرح کے کام کرتی ہیں، اور میرے والد صاحب 2 سال میں سوائے عید کے کوئی نماز نہیں پڑھتے، جمعے کی بھی نہیں پڑھتے، میں انہیں کیسے سمجھاؤں؟ تبلیغ والوں کو بولیں بھائی میں پیسے دے رہا ہوں، ہمارے ابا اماں کو ہدیہ دو، خواتین کی جماعت بھیجو، یہ ان پہ خرچ کرو، اور ان کو کچھ تھوڑا سا لاؤ، سیروزہ بھی لگا لیا نا، انشاءاللہ بہت فرق پڑ جائے گا۔ تو کچھ تبلیغ والوں کو آپ بولیں ہم پیسے دے رہے ہیں، آپ ہمارے ابا اماں کو ان پیسوں سے ہدیے دو آپ، اور پھر ان کو یہ محبت سے اس طریقے سے کریں، کوشش اللہ سے امید ہے سیروزہ لگ گیا تو انشاءاللہ بہت فرق پڑ جائے گا۔ باقی دعا بھی کریں ان کے لیے۔ صحت کارڈ پر علاج کرنا اور ڈاکٹر سے علاج کے بعد صحت کارڈ کے پیسے لینا حلال ہے حرام؟ جو کام بھی لیگل وے میں ہے وہ جائز ہے، اللیگل کوئی کام نہ کریں۔ محرم میں حلیم کھانا جائز ہے، وہ جو مخصوص دنوں میں محرم میں حلیم پکتا ہے اور بٹتا ہے وہ تو جائز نہیں ہے، کیونکہ وہ ایک بری رسم کی تائید ہے، بدعت ہے، لوگ اس کو مقدس سمجھتے ہیں، اور اگر یہ نہیں ایسا نہیں ہے تو ویسے ہی کسی کے دن کسی کے گھر میں حلیم بن جائے تو کوئی حرج نہیں ہے، البتہ محرم میں اجتناب کریں،
کیونکہ محرم میں لوگ اسی نیت سے پکا اور کھا رہے ہوتے ہیں۔ محمد توصیف انڈیا سے، ایک آدمی امام کو پیسے دینے کی وجہ سے جماعت سے نماز نہیں پڑھتا، مسجد میں آ کر بیٹھ جاتا ہے، جماعت ختم ہونے کے بعد اکیلے فرض نماز پڑھتا ہے، کیا اس کی نماز ادا ہو جاتی ہے؟ یہ پاگل آدمی ہے، یہ محروم ہے جماعت کی نماز سے۔ امام اور سب لوگ مل کے نماز پڑھ رہے ہیں، اور یہ صرف اس لیے جماعت سے نماز نہیں پڑھ رہا کہ امام صاحب کو تنخواہ ملتی ہے۔ امام صاحب کی تنخواہ کے جائز ہونے پر تو پوری امت کا اجماع ہے، اور بالفرض اگر امام غلط بھی ہو تو جماعت سے نماز نہیں چھوڑ سکتے آپ۔ حضرت ابو ہریرہ نے حجاج بن یوسف کے پیچھے نماز پڑھی ہے، جو اتنا ظالم آدمی تھا، تو آپ جماعت کی نماز امام سے اختلاف کی وجہ سے چھوڑ نہیں سکتے۔ امام اچھا ہو برا ہو، فرض نماز آپ کو اس کے پیچھے پڑھنی پڑے گی۔ امبر رحیم کراچی سے، جتنا ثواب درود ابراہیم پڑھنے سے ملتا ہے، کیا یہ والا درود شریف پڑھنے سے بھی وہی ثواب ملے گا؟ یہ والا درود پڑھ سکتے ہیں، اللہم صلی علی سیدنا محمد وبارک وسلم۔ نماز میں درود ابراہیم ہی پڑھنا چاہیے، باقی وقت میں آپ جو چاہے درود پڑھ لیں، یہ والا بھی پڑھ سکتے ہیں جو ابھی آپ نے بتایا ہے۔ اگر جسم سے خون نکلے تو کیا وہ ناپاک ہوتا ہے؟ اور اگر کسی کپڑے پر لگ جائے تو اس کا کیا حکم ہے؟ خون نکل کے بہہ گیا تو یہ ناپاک ہوتا ہے، اور کپڑے پہ لگ جائے تو کپڑا بھی ناپاک ہو جاتا ہے۔ البتہ ایک آدھ دھبا اگر لگائے تو نماز ہو جائے گی، اور اگر ہتھیلی کی گہرائی کے بقدر پھیل گیا تو نماز نہیں ہوگی۔ داؤد لاہور سے، کیا کسی برے کام کا ارادہ کرنے پر بھی گناہ ملتا ہے؟ اگر صرف ہلکا سا ارادہ آیا ہے دل میں تو گناہ نہیں ملتا۔ ہاں، اگر عزم کر لیا ہے، پکا ارادہ، اتنا پکا ارادہ کہ اب اس کے اسباب اختیار کرنا شروع کر دیے، یا یہ کہ اگر رکاوٹیں نہ ہوتی تو یہ گناہ کر دیتا، تو پھر اس ایسے مضبوط ارادے پر بھی گناہ ملتا ہے۔ لیکن ایسا مضبوط ارادہ کر کے اگر آپ نے ارادہ بدل دیا تو پھر اللہ نیکی بھی دیتے ہیں۔ یا گناہ کا ہلکا سا ارادہ آیا تو ہلکے سے ارادے پر گناہ نہیں ملتا، لیکن اس ہلکے سے ارادے سے آپ دستبردار ہو گئے اور پیچھے ہٹ گئے تو بھی نیکی ملتی ہے۔ امامت کب کر سکتے ہیں؟ کیا مطلب امامت کب کر سکتے ہیں؟ بھائی، امام کے لیے عاقل بالغ ہونا ضروری ہے، اور ایسے شخص کو امام بنایا جائے جو پرہیزگار ہو، داڑھی مکمل ہو، اس کی شریعت کو فالو کرتا ہو۔ فاسق آدمی کو امام بنانا جائز نہیں ہے۔ البتہ آپ کے اختیار کے بغیر کوئی امام بن گیا تو آپ فالو کرنا پڑے گا، نماز اس کے پیچھے پڑھنی پڑے گی، جماعت نہیں چھوڑ سکتے آپ اس بیس پہ کہ امام فاسق ہے، اس بیس پہ جماعت چھوڑنا جائز نہیں ہے۔ ذیشان صاحب کہتے ہیں، میں ایک بینک کیشیئر ہوں، جب شام کے وقت کیش بیلنس کرتے ہیں تو کبھی کبھی کیش ختم ہو جاتا ہے اور کبھی زیادہ۔ جب کم ہوتا ہے تو جیب سے پیسے ڈال کر بیلنس کرتے ہیں، اور جب زیادہ ہوتا ہے تو اسے ٹریس کرتے ہیں کہ کسی اور کا کیش ہمارے پاس نہ آ گیا ہو، اور اگر ٹریس نہ ہو تو کیا ہم اس کیش کو استعمال کر سکتے ہیں؟ جتنا کیش آپ نے اپنی جیب سے ڈالا ہے تو اتنا یوز کر سکتے ہیں، اس سے زیادہ نہیں۔ عامر صاحب ٹنڈو، میں نے انسانوں کے نیچرل بالوں کی وگ لگائی ہوئی ہے، جب وضو یا غسل کرتا ہوں تو نکال دیتا ہوں، لیکن باقی وقت لگی رہتی ہے جیسے نماز وغیرہ کے اوقات میں، کیا اس طرح میری نماز ہو جاتی ہے؟ نماز مکروہ تحریمی ہے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے انسانی بال استعمال کرنے سے منع کیا، بالکل حرام ہے یہ، تو آپ مصنوعی بالوں کی وگ لگا لیں، انسانی بالوں کی وگ نہ لگائیں۔ زینب عمر انڈیا سے، قربانی میں اگر قصائی نہ مانے اور حرام مغز میں چاقو مار دے تو اس سے جانور کا گوشت حلال ہوگا؟ جی، گوشت تو حلال ہوگا، لیکن یہ عمل جائز نہیں ہے، برا عمل ہے۔ یوٹیوب کے اسلامی چینلز کی پیمنٹ حلال ہے؟ جی حلال ہے، اس پہ کئی دفعہ تفصیلی بیان ریکارڈ کروا چکا ہوں، البتہ چند فیصد پیسے صدقہ کر دیں، 2%، 2.5%، 5%، تو کچھ نہ کچھ صدقہ کر دیں تاکہ اس میں جو ایڈ ایسے آ گئے ہیں فحش، وہ آپ کی رقم اس سے پاک ہو جائے۔ باقی اس پہ میں دلائل سے پورا کلپ ریکارڈ کروا چکا ہوں، وہ دیکھ لیں۔ میرا شوہر ایک تندرست آدمی ہے لیکن وہ کماتا نہیں ہے، اسے کمانے کا بولو تو مارتا ہے۔ جی پاگل آدمی ہے۔ میرے 6 بچے ہیں، ان کو پالنے کے لیے مجھے کیا اپنے بچے اور شوہر دونوں کو کما کر کھلانا پڑے گا؟ ایسے آدمی سے آپ علیحدگی لے لیں، اگر نہیں دے رہا تو ایسے شخص سے کورٹس کے ذریعے بھی خلا لیا جا سکتا ہے۔ آپ 2 گواہوں کو لے کے جائیں کورٹ میں اور کہیں کہ بھئی یہ میرے اڑوس پڑوس میں رہتے ہیں اور میرے حالات جانتے ہیں، یہ سب جانتے ہیں اس بات کو کہ میرا شوہر مجھے بالکل نان نفقہ نہیں دیتا، اور جب میں اس سے نان نفقے کی بات کرتی ہوں تو مجھے الٹا مارنا شروع کر دیتا ہے۔ تو کورٹ اس کو جو ہے گواہوں کی موجودگی میں پہلے تو اس کو بلائے شوہر کو، شوہر بیان دے، اور اگر وہ ثابت ہو جاتا ہے کہ واقعی یہ کر رہا ہے گواہوں سے
تو پھر کورٹ جو ہے نکاح کو ختم کر دے، تو اس طریقے سے نکاح ختم ہو جائے گا۔ تو میرا خیال ہے آپ کے لیے شوہر کے پاس رہنا درست نہیں ہے، علیحدگی اختیار کریں ایسے آدمی سے۔ اچھا بھائی، میرے پاس 6 تولے سونا ہے اور وہ گروی رکھا ہوا ہے، کہاں رکھا ہوا ہے بھائی ذرا بتا دیں، اور ہمارے اوپر قرضہ بھی بہت زیادہ ہے، کیا اس صورت میں بھی قربانی فرض ہے؟ ابھی تو زکوٰۃ کے مسائل لوگ رمضان میں پوچھ رہے ہیں آپ، یہ بھائی 2026 ہے 25 ہے 25 ہے، میں جگہ جگہ 26 بیان میں بھی اس دن 26 بول دیا میں نے۔ اچھا خیر، تو کہتے ہیں 6 تولے 2025 چل رہا ہے یہ رمضان، اور آج جمعرات، 6 تولے سونا اور وہ گروی رکھا ہوا ہے۔ دیکھیں آپ کے پہ قرضہ کتنا ہے، تو قرضہ سونے یعنی سونا نکال کے بھی یعنی قرضہ اس سے بھی زیادہ ہے، تو پھر نہ قربانی ہے نہ زکوٰۃ ہے۔ لیکن جتنا سونا ہے اور قرضہ اس سونے کی قیمت سے مائنس کر کے دیکھیں کتنا اضافی بچ رہا ہے، تو اس اضافی اگر وہ 52.5 تولہ چاندی سے زیادہ ہے تو پھر زکوٰۃ بھی ہے اور قربانی بھی ہے آپ کے۔ اگر بیٹی کے لیے کوئی بھی رشتہ آئے اور اس کا باپ کہے کہ ماں جانے، تو کیا اس صورت میں ماں اپنی بچوں کا رشتہ کر سکتی ہے، بچی کا رشتہ کر سکتی ہے؟ جی کر سکتی ہے، لیکن باپ کو چاہیے کہ وہ یہ نہ کہے کہ ماں جانے، باپ زیادہ اچھا فیصلہ کر سکتا ہے، اس کو حالات کا زیادہ علم ہوتا ہے، تو اس لیے یہ بالکل ایسے دستبردار ہو جانا بھائی اماں سے پوچھو، یہ مناسب نہیں ہے۔ باقی ماں پھر ایسی صورت میں کرے گی، ظاہر ہے کہیں نہ کوئی تو بچی کا رشتہ کرے گا ہی نا۔ نکاح کے موقع پر اگر والد کے سر نیم میں غلطی ہو جائے تو کیا نکاح جائز ہے؟ او بھائی یہ تو بڑا غلط مسئلہ ہو گیا، والد کے سر نیم میں، والد کا جو اصل نام ہے وہ اگر پورا لیا ہے، سر نیم میں غلطی ہو جائے تو نکاح ہو جائے گا، لیکن والد ہی کا نام اگر نہیں لیا، یعنی والد کی جگہ کسی اور کا نام ڈال دیا، تو پھر نکاح نہیں ہوگا۔ میں سعودیہ میں ہوتا ہوں، میرے گھر والے میرے رشتے تلاش کر رہے ہیں اور انہیں ایک رشتہ پسند بھی آیا، لیکن وہ لڑکی والوں نے یہ بات کافی عرصے بعد بتائی کہ لڑکی کا پہلے نکاح ہو چکا ہے، لیکن رخصتی نہیں ہوئی، ہم نے طلاق لے لی تھی۔ یہ بات میرے گھر والوں کو بری لگی، انہوں نے میری رائے پوچھی، میں نے رضامندی ظاہر کر دی، لیکن اب گھر والے نہیں مان رہے، تو میں گھر والوں کو کس طریقے سے مناؤں؟ گھر والوں سے بولو اتنے زیادہ نخرے مناسب نہیں ہے، آپ کی بھی کل بیٹیاں ہوں گی اور آپ کے بھی بہنیں ہوں گی اور آپ کے خاندان میں بھی لڑکیاں ہوں گی، اب اگر نکاح ہوا تھا اور رخصتی سے پہلے طلاق ہو گئی تو کیا ہے اس میں؟ تو اس میں کون سا کوئی اتنا بڑا طوفان آ گیا؟ تو اس لیے محض اس بیس پہ آپ انکار نہ کریں کہ انہوں نے ہمیں بتایا کیوں نہیں۔ بہت سی چیزیں لڑکی والے نہیں بتا رہے ہوتے، ان کو مجبوری ہوتی ہے کہ خام ایک وہم پیدا ہو جائے گا، یا تو رخصتی ہو گئی ہوتی نا پھر نہ بتاتے تو یہ واقعی بڑا جرم تھا، خالی کاغذ میں نکاح ہوا ہے اور رخصتی سے پہلے ہی طلاق ہو گئی، بیسیوں وہ جو وجوہات ہوتی ہیں، غلط فہمیاں پھیل جاتی ہیں، تو یہ کوئی اتنا بڑا مسئلہ نہیں ہے جس کی بیس پہ آپ کے گھر والے رشتے سے انکار کر رہے ہیں، بالکل غلط بات ہے یہ۔ محمد ہارون، ہر کام کرنے سے پہلے بسم اللہ پڑھنی چاہیے، تو کیا بسم اللہ پڑھنے سے پہلے تعوذ پڑھنا ضروری ہے؟ نہیں بھائی، خالی بسم اللہ کافی ہے۔ 5 وقت صرف فرض نماز ادا کرنے سے کیا نماز مکمل ادا ہو جاتی ہے؟ کیا سنت اور نوافل ادا کرنا ضروری ہے؟ سنت مؤکدہ ادا کرنا ضروری ہے، ویسے تو فرض کر لیں گے تو فرض تو ادا ہو جائیں گے، لیکن یہ کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جب بھی یہ فرض نماز پڑھی ہے سنت مؤکدہ کے ساتھ پڑھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے، تو یہ سنت مؤکدہ فرائض ہی کے تابع ہوتی ہیں، تبھی الگ سے نہیں ہوتی۔ دیکھیں اشراق کی نماز تو آپ الگ سے بھی پڑھ لیں، تہجد الگ سے بھی پڑھ لیں، لیکن یہ جو فرض نمازوں کی سنتیں یہ فرض نمازوں کے ساتھ ہی خاص ہیں، تو اس سے پتہ چلتا ہے یہ انہی نمازوں کی تکمیل کا ذریعہ ہیں اور ایک طرح سے انہی کا حصہ ہیں کہ ان کو وہ مکمل جب تک نہیں ہوں گی، کامل طور پہ مکمل، جب تک یہ سنت مؤکدہ ساتھ میں نہیں ملائیں گے۔ تو اس لیے فجر کی 2 سنتیں، ظہر سے پہلے 4 سنتیں، ظہر کے بعد 2 سنتیں، مغرب کے بعد 2 سنتیں، عشاء کے بعد 2 سنتیں، یہ لازمی پڑھنی چاہیے، ان کو چھوڑنا ٹھیک نہیں ہے۔ ہاں کبھی بہت زیادہ تھکاوٹ ہو یا ٹریولنگ میں ہو، سفر کے دوران یعنی سفر کر رہے ہوں تو پھر چھوڑ دیں، چھوڑ بھی سکتے ہیں۔ یعنی کیا تکبیرات تشریق سفر میں بھی پڑھی جائے گی؟ تکبیرات تشریق جی ہاں سفر میں بھی پڑھی جائے گی۔ انڈیا سے کسی نے پوچھا اگر نماز ایسی جگہ پر پڑھی جائے جہاں سے لوگوں کا آنا جانا ہو تو نماز کے آگے کتنی لمبی اور چوڑی چیز رکھنی پڑے گی جس سے سامنے سے لوگ آسانی سے گزر سکیں؟
بھائی کم از کم اتنی کہ ایک انگلی کے برابر اس کی موٹائی ہو اور ایک بالش کم سے کم ایک بالش اونچائی ہو. اتنا بڑا سترہ ہونا ضروری ہے, اس سے چھوٹا نہیں چلے گا. کیا پورا وضو ایک ہی وقت میں کرنا ضروری ہے, جیسے کہ آدھا وضو کر لیا اور پیر چھوڑ دیے اور 5-10 منٹ بعد پیر دھو لیے, کیا اس طرح وضو ہو جائے گا؟ ہو جائے گا, لیکن یہ خلاف سنت ہے اور بے وقوفی بھی. آدھا پیر دھو کے کیوں جا رہے ہو, باقی بھی آدھا ابھی دھو لو, اس میں کون سا کوئی سمجھ میں نہیں آیا مجھے. بہرحال ہو جائے گا وضو. اگر کسی آدمی کی 3 بیویاں ہیں اور اس آدمی کا انتقال ہو جائے, افسوس اس پر ہوا کہ چوتھی سے پہلے انتقال ہو گیا. بہرحال کسی آدمی کے 3 بیویاں, کہاں چلا گیا سوال ہی غائب ہو گیا, اتنا بھی افسوس. ہاں, اگر کسی آدمی کی 3 بیویاں ہوں اور اس آدمی کا انتقال ہو جائے اور اس کی کوئی نرینہ اولاد نہ ہو, ساری بیٹیاں ہی بیٹیاں ہوں, اور ایک بیوی کا بھی انتقال ہو جائے, وفادار تھی اپنے شوہر کے بعد چلی گئی اپنے شوہر کے پاس, اس کی بھی بیٹیاں ہوں, تو کیا ان بیٹیوں کا وراثت میں کوئی حصہ ہوگا؟ دیکھیں, جس آدمی کی صرف بیٹیاں ہی بیٹیاں ہیں, تو جب اس کی ڈیتھ ہوئی, اللہ تعالیٰ مغفرت فرمائے, تو اس کی وراثت 2/3 اس کی بیٹیوں میں جائے گی, اور 12.5% یعنی 8واں حصہ تینوں بیویوں میں برابر ڈیوائڈ ہو جائے گا. اب جس بیوی کا انتقال ہوا تو اس کی وراثت بھی پھر اس کی بیٹیوں میں 2/3 جائے گی, یعنی جس کا 12.5 جو شوہر سے ملا تھا, وہ 12.5 بھی اس کی بیٹیوں میں 2/3 چلا جائے گا, یعنی 66.6%. تو خلاصہ یہ نکلا کہ اس آدمی کی جو دوسری ساس بنا کے دیکھو کیسے یاد کراتا ہے آپ کو. اب پہلے سے بہتر آواز ہے یا پہلے جیسی آواز ہی ہے؟ میں بریلوی تھا, اب میں دیوبندی بنے. دیوبندی کچھ لوگ بتاتے ہیں کہ دیوبندی علماء نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی گستاخی کی ہے. بھائی کوئی گستاخی, کوئی مسلمان نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی گستاخی کا سوچ بھی نہیں سکتا. اس میں ایسے پروپیگنڈا ہوتا ہے اور کچھ بھی نہیں ہے. غیر محرم سے ہنسی مذاق سے کیسے بچیں؟ ایسے بچیں کہ نہ کریں ہنسی مذاق, تعلق ہی نہ رکھیں. مفتی صاحب آپ کے کتنے دن کا سفر ہے کینیڈا میں؟ بس تھوڑے دن کا ہے. سوال کچھ وہ پوچھے نا یار. آسٹریلیا رہتا ہوں, اسٹوڈنٹ ہوں, بنگلہ دیش سے ہوں, میری انکم اچھی ہے, شادی کر کے دیش میں بیوی رکھنا چاہتا ہوں, رچ فیملی سے ہوں, باپ راضی نہیں, کچھ کہیں. میرے بابا کو ویڈیو دکھاؤں گا, میں بابا کو ویڈیو دکھاؤں گا. بابا کو آپ ویڈیو دکھانے کے بجائے قرآن کی سورہ نور کی آیتیں دکھا دیں. سورہ نور میں اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا وَأَنكِحُوا الْأَيَامَ مِنكُمْ وَالصَّالِحِينَ مِنْ عِبَادِكُمْ وَإِمَائِكُمْ إِنْ يَكُونُوا فُقَرَاءَ يُغْنِهِمُ اللَّهُ مِنْ فَضْلِهِ. اللہ نے والدین سے کہا کہ اپنی اولادوں میں جو بے نکاح ہوں ان کا نکاح کرا دیا کرو. اگر وہ اکنامکلی کمزور ہوں گے, فقیر ہوں گے, اللہ اپنے فضل سے ان کو غنی کر دے گا. تو آپ کا تو رچ فیملی سے تعلق ہے, آپ کے ابا کو تو قرآن کی اس آیت پر عمل کرنا چاہیے, اور ابا کو آپ سمجھائیں کہ ابا, آپ کے ابا نے آپ کو میرا ابا بننے سے نہیں روکا, تو آپ بھی مجھے کسی اور کا ابا بننے سے کیسے روک سکتے ہیں؟ مفتی صاحب اذان کے ٹائم انڈیا میں یہ کیا ہے؟ جلیشن حق نام اللہ کا نام سچا کہتے ہیں, کیا یہ بدعت ہے؟ اذان میں صرف اللہ اکبر سے اذان شروع ہوگی, لا الہ الا اللہ پہ ختم ہوگی, اس میں کسی بھی قسم کی ایڈیشن, یہ بدعت ہے. اچھا مفتی صاحب اذان کے ٹائم یہ ہو گیا مسئلہ. یار یہ بندہ بار بار ایک ہی چیز دہرا رہا ہے. سید 8879, میں پہلے بریلوی تھا, پھر یہ ہو گیا. اب یار فرقہ وارانہ باتیں نہ کیا کریں میرے بھائی. آپ دیکھ رہے ہیں ملکی حالات کیا ہیں ہمارے, اور مسلمانوں کی دنیا میں حالات کیا ہیں. اچھا بھائی مفتی صاحب ہمارے ایریا میں ساری مسجد بریلویوں کی ہے, ان کا عقیدہ صحیح نہیں ہے. دیکھیں بات دیوبندی بریلوی کی نہیں ہے, ہر مسلمان کی نماز ہر مسلمان کے پیچھے ہو جاتی ہے. شرط یہ ہے کہ جو نماز پڑھانے والا ہے اس کا عقیدہ شرکیہ نہ ہو. تو چاہے دیوبندی ہو, چاہے بریلوی ہو, چاہے اہل حدیث ہو, اگر کسی کا عقیدہ شرکیہ ہے تو اس کی اقتداء میں نماز نہیں ہوتی. بس یہ ایک اصول اور ضابطہ ہے.
پہلے سے اچھی ہے آواز؟ الحمدللہ بہتر ہے، ٹھیک ہے، ویری گڈ، زندہ باد، پہلے سے بہتر ہے آواز۔ مفتی صاحب آپ کا مرید خواجہ زبیر احمد حیدرآباد سے، زنیر حیدرآباد سے عرض کرو، میرا سوال یہ ہے کہ دعائے مشورہ میں کون سی دعا افضل ہے اور آپ خود کون سی دعا پڑھتے ہیں؟ دیکھیں مشورے کی دعا تو کوئی بھی نہیں ہے، استخارے کی دعا ہے، اللہم انی استخیرک بعلمک واستقدرک بقدرتک واسألک من فضلک العظیم فانک تعلم ولا اعلم وتقدر ولا اقدر، اللہم ان کنت تعلم ان هذا الامر خیر لی فی دینی ومعاشی وعاقبت امری فاقدرہ لی ویسرہ لی ثم بارک لی فیہ وان کنت تعلم ان هذا الامر شر لی فی دینی ومعاشی وعاقبت امری فاصرف عنی واصرفنی عنہ ثم اقدر لی الخیر حیث کان ثم ارضنی بی۔ یہ دعا ہے، بہتی زیور میں لکھی ہوئی ہے، گوگل پہ سرچ کریں گے وہاں بھی مل جائے گی، اور صحیح حدیث سے ثابت ہے یہ دعا۔ میرا نام لے کر جواب دیجئے، آپ مکہ کب آ رہے ہیں؟ بھائی جان یہ اس کویشچن اینڈ آنسر کا سیشن ہے، اس میں آپ شرعی سوال پوچھیں۔ مفتی صاحب میں بمبئی سے ہوں، آپ بھارت کب آنے والے ہو؟ جب آپ ویزا دلاؤ گے میں فوراً سے پہلے اب بھارت آؤں گا انشاءاللہ۔ موبائل کا میسج استعمال کرنا یہ بہت مشکل کام ہوتا جا رہا ہے، آسان جتنا مرضی اردو کا ارادہ کر لیں لیکن ارادہ فیل ہو جاتا ہے، کوئی آسان طریقہ بتا دیجئے جس سے موبائل سے ہی استعمال ہو جائے، موبائل کا صحیح استعمال کرنا۔ اچھا دیکھیں موبائل کو بند رکھیں، فلائٹ موڈ پہ رکھیں، جب ضرورت ہو اس وقت کھولا کریں بس، اور اپنے آپ کو جو آدمی مفید کاموں میں لگاتا ہے تو وہ برے کاموں سے بچا رہتا ہے، فارغ دماغ ہمیشہ برائی کی طرف جاتا ہے۔ کسی نے پوچھا ہے، میں انڈیا سے ہوں، مہاراشٹر، ممبئی، میری ایج 24 ہے اور میرے کو نکاح کرنا ہے۔ تیرے کو نکاح کرنا ہے؟ اچھی بات ہے۔ میں ایک لڑکی کو پسند کرتا ہوں، وہ بھی میرے کو پسند کرتی ہے، 2-2.5 سال سے ریلیشن شپ میں ہے میں اور لڑکی۔ اللہ ہی ہدایت دے میرے بھائی، تیرے کو لڑکی پسند ہے، اس کو تو پسند ہے اور تو شادی نہیں کر رہا، بھائی شادی کر لو، اللہ نے حکم دیا ہے، 24 سال تو بہت عمر ہوتی ہے، تو آپ کر لیں شادی، اس سے کر کے بتا دیں کہ ہو گئی ہے۔ انڈیا مسلم کے لیے میسج دینا چاہتے ہیں، انڈیا کے مسلمان بہت اچھے ہیں، علماء سے بہت محبت کرتے ہیں، دنیا میں جہاں بھی جاؤ اتنی عقیدت محبت ہوتی ہے ان کے دلوں میں، اللہ ان کی زندگی میں برکت دے، خوشیاں دے۔ مفتی صاحب میرے لیے دعا کیجئے، میں حرام ریلیشن شپ سے باہر آنا چاہتا ہوں، اللہ تعالیٰ آپ کو باہر نکال دے، یہ تو بہت ہی برا عمل ہے، اس سے دنیا کی برکتیں بھی ختم ہوتی ہیں، آخرت تو تباہ ہوتی ہے، دنیا کا سکون بھی برباد ہوتا ہے، صحتیں برباد ہوتی ہیں، اللہ آپ کو بچائے۔ تبلیغ میں 4 مہینے کے لیے وقت لگائیں، جن سے کوئی گناہ نہ چھوٹ رہا ہو نا تو تبلیغ میں 4 مہینے وقت لگائیں تو وہ بہت لمبے عرصے تک وہ اس گناہ سے دور رہیں گے۔ اچھا انفارمیٹیو W6E، مفتی صاحب میرا نام لیجئے نا پلیز، میں نے ابھی تک کتنے کویشچن پوچھ لیے، مجھے تو نہیں لگ رہا آپ نے کوئی کویشچن پوچھا ہو۔ اچھا حسن بھائی کے ابا نہیں مان رہے، اب یہ تو حسن بھائی کے ابا فیصلہ کریں گے نا۔ اچھا پکچرز بنی ہوئی کپڑے پہن کے نماز کا حکم، جس شرٹ پہ جاندار کی تصویر بنی ہوئی ہو نا، چہرے کی تصویر بالکل واضح تصویر ہو، اسے پہن کے نماز پڑھنا جائز نہیں ہے۔ مفتی صاحب آپ رمضان میں عمرہ پر آ رہے ہیں، رمضان میں میرے لیے گھر سے نکلنا بہت زیادہ مشکل ہوتا ہے، تو رمضان مجھے گھر پہ ہی گزارنا پڑتا ہے، کیونکہ میری تراویح اور تفسیر کے لیکچرز ہوتے ہیں، خود تراویح پڑھاتا ہوں میں، تو دعا کریں اللہ توفیق دے۔ مفتی صاحب میرے لیے دعا کیجئے، میں حرام ریلیشن سے دعا کیے، دل سے دعا ہے۔ یہ سوال کا جواب بار بار ایک ہی سوال کو تو ریپیٹ نہ کریں نا میرے بھائی۔ مفتی صاحب کیا ہم اہل حدیث علماء کو سن سکتے ہیں اگر وہ اچھا بیان کر رہے ہوں اور اصلاح معاشرہ کے لیے بیان کر رہے ہوں؟ جی بالکل، ایسے ہی اہل حدیث کو سننا چاہیے جو اصلاح معاشرہ کے لیے بیان کر رہے ہوں۔ اہل حدیث کی 2 قسمیں ہیں، ایک وہ اہل حدیث ہوتے ہیں جو فروعی اختلافی مسائل میں شدت اختیار کرتے ہیں، اسلاف سے انسان بدگمان ہو جاتا ہے، لیبل تو وہ یہ لگاتے ہیں کہ ہم اسلاف کو فالو کروا رہے ہیں، لیکن ان کی تقریریں سن کے انسان کو لگتا ہے کہ سارے اسلاف بالکل بیچارے فارغ تھے۔ لیکن کچھ اہل حدیث معتدل ہوتے ہیں، وہ فروعی مسائل کو اعتدال سے بیان کرتے ہیں اور فروعی حد تک ہی رکھتے ہیں اور سوسائٹی میں اصلاح کا کام کرتے ہیں، تو ان کو سننے میں کوئی حرج نہیں ہے۔
کوئی بھی اصلاح کی بات کر رہا ہو، قرآن و سنت کی بات کر رہا ہو تو ضرور سننی چاہیے اس کی بات. ہاں فروعی اختلافی مسائل میں شدت اختیار کرنا، بلکہ وہ تو کیا اہل حدیث کیا کوئی دیوبندی بھی ایسا کر رہا ہو تو اس کو بھی نہیں سننا چاہیے. تو اگر اہل حدیث علماء اسی طرح کی اصلاحی باتیں کریں اور فروعی اختلافی مسائل کو ایک دوسرے کے احترام کے ساتھ اعتدال سے بیان کریں تو پھر تو مسئلہ ہی حل ہو جائے. لیکن یہ بیماری سب میں ہے، صرف اہل حدیث میں نہیں ہے، دوسرے لوگوں میں بھی، حنفیوں میں بھی ہوتی ہے کہ مناظروں میں بس اپنے آپ کی اپنی ٹانگ اونچی رکھنا، دوسرے کو نیچے گرانا، اس کو یہ ثابت کرنا کہ اس کے قول کی کوئی حیثیت ہی نہیں ہے. کچھ مسائل ہیں اجماعی جن میں میں شدت اختیار کرتا ہوں، اور اس میں اس لیے اختیار کرتا ہوں کہ شرعی طور پر اس میں شدت ہی ہے. جیسے 3 طلاق کو 3 کہنا، یہ اختلافی مسئلہ بنایا گیا ہے، بعد میں تھا نہیں ہے، یہ امت کا اجماعی مسئلہ رہا ہے. اور بھی کچھ ایسے اتفاقی مسائل ہیں. تراویح جو 20 رکعت ہے، چاروں ائمہ کا اس میں اتفاق ہے. صحابہ کرام میں ہمیں کسی سے نہیں ملتا کہ انہوں نے 8 رکعت تراویح پڑھی ہو. ایک موطا امام مالک کی ضعیف حدیث ہے، حضرت عمر سے منقول ہے 8 رکعت والی. اگر وہ صحیح حدیث ہوتی تو پھر صحابہ میں کسی نے تو اس پر عمل کیا ہوتا نا، حضرت عمر کے عمل کو لیا ہوتا. تو ہم تو نہیں دیکھتے کہ اسلاف میں ہمیں تراویح میں 8 رکعت ملتی ہے. تراویح کا لفظ ہی 8 رکعتوں پہ صادق نہیں آتا. تراویح کم سے کم 4 رکعتوں کو کہتے ہیں، تو تراویح تو جمع ہے. خیر پھر بھی اس مسئلے میں رمضان ابھی آ رہا ہے تو پھڈے بازی نہ کریں، لیکن جو چاروں ائمہ کا موقف ہے نا کہ کم سے کم 20 رکعت تراویح، بہت مضبوط موقف ہے. اور اس سے بھی زیادہ مضبوط موقف 3 طلاق کا ہے کہ 3 طلاقیں 3 ہی ہوتی ہیں. یہاں اہل حدیث 100% غلط ہے. باقی تو وہی اختلافی فروعی مسائل ہیں جو امام شافعی کے بھی ہیں، رفع الیدین کرنا ہے نہیں کرنا ہے. تو اس لیے اہل حدیث میں اگر کوئی اصلاحی بیان کرتے ہیں عالم اور تو ضرور سننا چاہیے. مفتی صاحب میں صدف بالا کوٹ سے ہوں، کیا آپ رمضان سے پہلے رمضان کے مسائل پھر سے ریکارڈ کروا سکتے ہیں؟ ہندوستان کے کرناٹک سے. جی بالکل کراؤں گا انشاءاللہ، ضرور. جانے کے بعد میں یہ کام کرتا ہوں. میں گولڈ خریدتا ہوں تو میں نے جیسے آج کے ریٹ میں خریدا ہے اور آج کے ریٹ کے حساب سے اس کو میں نے 50,000 دے دیا، اور باقی پیسے میں جب دوں گا جب گولڈ میں اٹھاؤں گا، تو کیا اس طرح جائز ہے؟ یہ اختلافی مسئلہ ہے. بعض علماء کے نزدیک گولڈ خرید کے اسی وقت پوری کیش پیمنٹ کرنا لازم ہے. عرب علماء کا یہ موقف ہے. جو بر صغیر کے علماء ہیں ان کا موقف یہ ہے کہ گولڈ کو آپ ادھار پہ خرید سکتے ہیں، لیکن گولڈ آپ اسی وقت پورا لے لیں اور پھر آپ اس کی پیمنٹ کیش میں بعد میں کر لیں. تو ہمارے نزدیک جائز ہے. یہ بیع صرف میں نہیں آتا، جس کو حدیث میں بیع صرف کہا گیا ہے نا، تو شرعاً جائز ہے یہ. لیکن گولڈ پر اسی وقت قبضہ کرنا پڑے گا آپ کو. آپ کا بہت بہت شکریہ. اس سال آسٹریلیا آئیں گے کیا، یا پھر میں دسمبر میں پاکستان آنا چاہتا ہوں؟ یہ ہیں جی فرحاد یاسر اراج. آنا چاہتا ہوں، صرف آپ سے ملنے. لوکیشن کیسے ملے گی؟ میں بنگلہ دیش سے ہوں، ویسے پاکستان کبھی نہیں گیا. اسی بہانے تم پاکستان آ جاؤ یار، کبھی ہماری بھی مچھلی کھاؤ، پاکستان کی بھی مچھلی ٹیسٹ کرو فہد بھائی. باقی آپ نے آسٹریلیا کا پوچھا ہے، آسٹریلیا میں انشاءاللہ ضرور آؤں گا. سلیم بھائی ہوتے ہیں نا آسٹریلیا میں، وہ چلاتے ہیں، ٹرک چلاتے ہیں، بڑے خود بھی ماشاءاللہ ٹرک جیسے مضبوط ہیں. تو ان سے رابطہ کریں، ان کو میری جو اسکیجول کا پتہ ہے. مفتی صاحب میں بستر میں ہوں 15 سال سے، بنا پانی کے نماز کیسے پڑھیں؟ اللہ تعالیٰ آپ کو شفا عطا فرمائے بھائی، میری دل سے دعا ہے. ایوب علیہ السلام کی زندگی کا بڑا حصہ بیماری میں گزرا، آپ نے صبر کیا، اور یہی صبر حضرت ایوب علیہ السلام کی فضیلت کا ذریعہ بنا. تو دل سے دعا ہے اللہ آپ کو شفا عطا فرمائے، اور جب تک آپ بیمار ہیں تو صبر کریں، اللہ اسی پہ آپ کو بہت زیادہ نوازے گا. باقی بستر میں بھی نماز پڑھنے کے لیے تو پانی کا انتظام ضروری ہے. آپ خود نہیں اٹھ کے جا سکتے، اپنے جو بھی اپنے جاننے والے ہیں، رشتہ دار ہیں، ان سے کہیں کہ وہ پانی کا انتظام کریں آپ کے لیے. بستر پہ آپ کو کسی ٹب یا بالٹی وغیرہ میں وضو کرائیں. یہ بھی اگر ممکن نہیں ہے، کوئی خدمت کرنے کے لیے تیار ہی نہیں ہے، پھر مٹی کا ڈھیلا رکھیں، اس پہ پھر آپ تیمم کیا کریں. اچھا، ہم جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے کھڑے ہو کر درود و سلام پڑھتے ہیں تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھتے ہیں، اس کی کیا دلیل ہے؟ نبی صلی اللہ علیہ وسلم خود کو دیکھتے ہیں.
دیکھیں اس کی دلیل نہیں ہے، ہمیں پارس جو دلیل ہے وہ اس پر ہے، ابو داؤد کی حدیث ہے کہ جو مجھ پر میرے قبر کے قریب کھڑے ہو کر سلام پڑھتا ہے تو میں اس کو خود سنتا ہوں اور جواب دیتا ہوں، تو اتنی ہے۔ باقی آپ صلی اللہ علیہ وسلم قبر مبارک سے ہمیں دیکھتے بھی ہیں، اس کی میرے علم میں کوئی دلیل نہیں ہے۔ ہماری والدہ کی طبیعت بہت خراب ہے، آپ سے دعا کی درخواست ہے، دل سے دعا ہے جی۔ اس چینل پر حدیث اور تفسیری اسباق اپلوڈ کریں، انشاءاللہ ہم اس چینل پہ بھی تفسیر کے سارے لیکچر شیئر کر دیں گے انشاءاللہ۔ سوال پوچھیں جی، یہ کویشچن اینڈ آنسر کا سیشن ہے بھائی۔ مفتی صاحب دعائے مشورہ نہیں بلکہ دعائے معصورہ، تو آپ نے پہلے مشورہ لکھا ہوا تھا نا۔ دعائے معصورہ جو درود شریف کے بعد تشہد میں پڑھی جاتی ہے، کون سی دعائے معصورہ افضل ہے اور آپ خود کون سی پڑھتے ہیں؟ نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے مختلف دعائیں ثابت ہیں اور صحیح حدیث سے یہ بھی ثابت ہے فَلْيَتَخَيَّرْ مِنَ الدُّعَاءِ مَا شَاءَ أَوْ كَمَا قَالَ صلی اللہ علیہ وسلم، درود کے بعد جو چاہے دعا پڑھے، تو قرآن و سنت سے کوئی بھی دعا ثابت ہو پڑھ سکتے ہیں آپ۔ ربنا آتنا بھی پڑھ سکتے ہیں، اللہم انی ظلمت ظلمًا کثیرا، یہ بات دعا بھی پڑھ سکتے ہیں۔ رب اجعل لی مقیم الصلاۃ، میرا یہ معمول ہے، رب اجعل لی مقیم الصلاۃ ومن ذریتی، یہ دعا بھی پڑھ سکتے ہیں۔ میں عالم دین بننے کا شدید خواہش مند ہوں، لیکن گھر والے زبردستی مجھے CA کروانا چاہتے ہیں۔ میرے اس شعبے میں نہ تو کوئی دلچسپی اور نہ ہی ہمارے پاس اتنے مالی وسائل ہیں کہ اس کا میں بوجھ اٹھا سکوں۔ دیکھیں آپ کو کرنا کیا چاہیے یہ تو میں مشورہ نہیں دے سکتا، لیکن شرعی طور پر جب لڑکا بالغ ہو جائے تو اس کو اختیار ہے کہ وہ چارٹرڈ اکاؤنٹنٹ بنے یا وہ ڈاکٹر بنے یا وہ تجارت کرے یا وہ عالم بنے، یہ اس کے پاس اختیار ہے۔ تو ماں باپ کو کسی بھی بچے پہ کسی بھی چیز میں زبردستی بہت زیادہ نہیں کرنی چاہیے، کیونکہ جو علم اپنے شوق سے حاصل ہوتا ہے اس میں انسان کمال پیدا کرتا ہے، اور جو دباؤ میں آ کے ہوتا ہے اس میں عام طور پر پھر دل لگتا نہیں ہے۔ تو اب آپ کیا کریں یہ آپ خود فیصلہ کریں، قریبی علماء سے یا اپنے جو خیر خواہ لوگ ہیں ان سے مشورہ کریں آپ۔ پھر گھر کے حالات آپ کے کیسے ہیں؟ بعض دفعہ یہ ہوتا ہے کہ گھر کے مالی حالات اتنے خراب ہوتے ہیں کہ والدین کو یہ خطرہ ہوتا ہے کہ اگر بچہ عالم بن گیا تو پھر دین کے علم کی طرف چلا گیا تو گھر میں اکنومیکلی ہمارے حالات اور زیادہ خراب ہو جائیں گے، اور ہر ایک میں زیادہ توکل ہوتا نہیں ہے۔ تو ایسی صورت میں پھر اگر آپ اکلوتے ہیں، کمانے والا کوئی نہیں ہے، تو پھر ماں باپ کی بات مان لینی چاہیے۔ ایسا نہ ہو کہ وہ اکنومیکلی اتنے کمزور ہو جائیں کہ مسائل کھڑے ہو جائیں آپ کے لیے۔ اور اگر دوسرے کمانے والے ہیں تو پھر دین کا علم حاصل کرنا چاہیے، علماء کی بھی کمی ہے اس وقت۔ مفتی صاحب لڑکیاں اپنے آپ کو گناہوں سے کیسے پاک رکھیں؟ جب بھی کوئی گناہ ہو کوئی صدقہ دیں، اپنے آپ کو سزا دیں اور اچھے ماحول میں بیٹھیں، نیک لوگوں سے دوستیاں یعنی نیک لڑکیوں سے دوستیاں لگائیں تو برائیوں سے بچنے کی توفیق ملتی ہے۔ اچھا بھائی، مفتی صاحب آپ سے ایک سوال ہے کہ ایک شخص جس کے گھر کے سامنے مسجد ہے لیکن وہ 10 تراویح مسجد میں پڑھتا ہے اور 10 رکعت گھر میں قرآن میں دیکھ کر اونچی آواز سے پڑھتا ہے، اس طرح جائز ہے؟ دیکھیں تراویح 20 رکعتیں سنت ہیں، تو اگر وہ مسجد میں 10 رکعتیں پڑھتا ہے تو گھر پہ آ کے 10 رکعتیں مکمل کر لے تاکہ مکمل سنت کا ثواب ملے اسے۔ تو مسجد میں تراویح پڑھنا ضروری نہیں ہے، ہاں ثواب ہے، تو گھر میں آ کے دیکھ کے قرآن پڑھنے سے بہتر ہے کہ وہ 10 رکعتیں جو قیام اللیل ہے، جس کو تراویح کو قیام اللیل بھی کہا گیا ہے، تو وہ گھر میں آ کے 10 مکمل کر لے تاکہ پوری 20 رکعت تراویح کا اس کو ثواب مل جائے۔ پھر بے شک دیکھ کے قرآن پڑھے، اچھی بات ہے، تلاوت قرآن ایک الگ چیز ہے، تراویح بالکل ایک الگ چیز ہے۔ بیٹے کا نام سہیب رکھنا کیسا ہے؟ جائز ہے، بہت سے لوگوں کا نام سہیب ہوتا ہے۔ اچھا، میرے لیے دعا کریں ثاقب الرحمن، اللہ تعالیٰ آپ کو دنیا اور آخرت کی بھلائیاں دے۔ سفر میں مغرب کی نماز میں قصر پڑھ لی تو اس کا کیا حکم ہے؟ دوبارہ لوٹانی پڑے گی جی، مغرب کی رکعتیں 3 ہی ہوتی ہیں، وہ چینج نہیں ہو سکتی۔ ایک شخص جس کے گھر کہا چاہیے، یہ بار بار ایک ہی سوال آپ لوگ ریپیٹ کر رہے ہوتے ہیں۔ مفتی صاحب قبر پر قرآن پڑھنے کے بارے میں بتائیے۔ دیکھیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جو ہمیں قبرستان جانے کا حکم دیا وہ صرف ایک وجہ سے فرمایا، کنت نہیتکم عن زیارت القبور فزورها فانها تذکر الآخرہ،
فرمایا میں نے تمہیں قبرستان جانے سے منع کیا تھا، اب میں تمہیں حکم دیتا ہوں کہ قبرستان جایا کرو، اس لیے کہ اس سے آخرت کی یاد تازہ ہوتی ہے۔ تو ہمیں قبروں پہ تلاوت کے لیے جانے کا حکم نہیں ہے، تلاوت اور عبادت کی جگہ مسجدیں اور گھر ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لا تجعلوا بیوتکم قبورا، اپنے گھروں کو قبرستان مت بناؤ، یعنی گھروں میں نماز پڑھا کرو۔ تو اس سے پتہ چلتا ہے کہ قبرستان عبادت کی جگہ نہیں ہے، عبرت کی جگہ ہے۔ تو آپ عبرت کے لیے قبرستان جائیں، یا اپنے والدین کی قبر کی زیارت کے لیے قبرستان جائیں، وہاں جا کے پھر فالتو بیٹھنے کے بجائے کوئی قرآن کی تلاوت کر لے تو بھی ٹھیک ہے، بہت اچھی بات ہے، لیکن اسپیشلی عبادت کی نیت سے قبرستان جانا اور یہ سمجھنا کہ وہاں مجھے کوئی ثواب ملے گا، یہ بدعت ہے، پھر یہ جائز نہیں ہے۔ مفتی صاحب لوگ کہتے ہیں کہ شخصیت پرست ہوں کیونکہ مجھے آپ سے عقیدت ہے، ان لوگوں کو میں کیا جواب دوں؟ بھائی شخصیت پرستی تو یہ ہوتی ہے کہ بلا وجہ کسی سے عقیدت ہو جائے، اگر کسی معقول وجہ سے ہے تو پھر یہ شخصیت پرستی نہیں ہے۔ اب مجھے نہیں پتا آپ کو مجھ سے کیوں ہے۔ احبک اللہ الذی احببتنی فی، میں تو یہ دعا کر سکتا ہوں مفتی صاحب میں 11 سال سے پرائمری گورنمنٹ ٹیچر کے امتحانات کا انتظار کر رہا ہوں، جلد ہی دوبارہ امتحانات آنے والے ہیں، میری نوکری کے لیے دعا کریں، اللہ تعالیٰ آپ کو اچھی نوکری عطا فرمائے۔ مغرب کی نماز کی قصر پڑھ لی تو اس کا کیا حکم ہے؟ نہیں ہوگی نماز۔ اگر ہم یہ جو ہے نا، یہ انہوں نے حضرت علی اور حضرت معاویہ والا مسئلہ اٹھایا ہے شایان صدیقی نے، تو آپ یہ حدیث ریفرنس مجھے بھیج دیں، ٹھیک ہے؟ اچھا ابن ابی شیبہ 7232، حامد بھائی یہ حدیث نوٹ کریں، میں پھر اگلے سیشن میں اس کا جواب دوں گا۔ مصنف ابن ابی شیبہ حدیث نمبر 7232۔ 7232 میں نے آپ کے وہ حدیث ریفرنس نمبر نوٹ کر لیا ہے، انشاءاللہ میں اس کو دیکھ کے بتاتا ہوں۔ مفتی صاحب شاکر کے بینک میں کتنا سود کا پیسہ وہ پتہ نہ ہو تو شاکر کیا کرے؟ شاکر بن تسلیم بینک والوں سے پوچھے، بینک نہ بینک میرا نہ اکاؤنٹ میرا، تو شاکر کو چاہیے کہ وہ بینک والوں سے پوچھے، اور جتنا سود کا پیسہ ہے ثواب کی نیت کے بغیر وہ صدقہ کر دے۔ اچھا مفتی صاحب لغت کو کیا لکھا ہوا ہے، نعت کو گانوں کے طرز پہ پڑھنا کیسا ہے؟ جائز نہیں ہے بھائی، اس میں نعت کی بے ادبی ہے، توہین ہے، آج کل یہ رواج چل پڑا ہے، بہت بری حرکت ہے۔ کیا میں نکاح ابھی کروں، ولیمہ 2 دن کے بعد کر دوں جب پیسے ہوں گے؟ 2-3 دن کے بعد کر دوں، ٹھیک ہے، آپ نکاح فی الحال کر لیں، ولیمے کی وجہ سے نکاح کو ڈیلے نہ کریں آپ۔ اچھا بھائی اجرت میں نے گولڈ خریدا تھا جیسے آج کے ریٹ سے، اور میں نے پیسے آج کے ریٹ کے حساب سے دیے، باقی پیسے تب لوں گا جب میں گولڈ سٹار سے لے کر آؤں گا، سونار سے لے کے آؤں گا، تو کیا اس طرح سے خریداری کرنا درست ہے؟ نہیں، آپ کو چاہیے گولڈ پہ فوراً قبضہ کریں آپ، یعنی جب آپ نے خریدا اسی وقت گولڈ پہ آپ قبضہ کر لیں، اور قبضے کا طریقہ یہ ہے کہ یا تو خود جائیں یا اپنا کسی کو نمائندہ بنا دیں گولڈ کی دکان پہ کہ بھائی میری طرف سے یہ گولڈ کی ٹکیا اس کو پکڑا دو، اور وہ متعین ہو جائے کہ یہ اب آپ کا گولڈ ہے۔ تو گولڈ کو قبضہ کیے بغیر نہیں خرید سکتے، یعنی وہ خریدیں گے تو وہ ادھار کی بے جائز نہیں ہے، ایک طرف سے ادھار ہو سکتا ہے جیسے کرنسی ادھار ہو جائے، لیکن گولڈ پہ قبضہ ضروری ہے۔ مجھے ہاتھوں اور پاؤں میں بہت پسینہ آتا ہے، تو گرمی میں مسجد کے فرش میں پسینہ لگتا ہے، تو ایسا کیا کریں نا، کوئی رومال وغیرہ رکھا کریں، اس پہ سردہ کیا کریں تاکہ مسجد کا فرش بھی خراب نہ ہو۔ میوزک سننا کیسا ہے؟ بری بات ہے، میوزک نہ سنا کریں۔ مفتی صاحب انڈیا مسلمان دوسری شادی کیوں نہیں کرتے؟ یہ انڈیا کے مسلمانوں سے پوچھو بھائی، جو بات مجھ سے پوچھنے کی ہے، میں تو پاکستانی مسلمان کون سا کرتے ہیں، وہ بھی نہیں کرتے۔
مفتی صاحب آدمی سفر کے دوران سونا پہن سکتا ہے کیا؟ پلیز بتا دیں۔ سونا مردوں پہ حرام ہے، سونا پہننے کی شرعاً اجازت نہیں ہے۔ مفتی صاحب آدمی، اچھا مفتی صاحب السلام علیکم، میں ایک بلیک ہیٹ ہیکر ہوں۔ ہیٹ ہیکر کیا ہوتا ہے؟ کیا میں کوئی بینک کو سارا پیسہ فریز کر کے نکال کر میں غائب؟ ابے تم خود بھی پھنسو گے، مجھے بھی مرواؤ گے، الٹی الٹی باتیں پوچھ رہے ہو۔ کھڑے ہو کر پانی پینا سنت ہے؟ نہیں جناب، نہا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم عن الاکل والشرب قائما، تو سنت بیٹھ کے پانی پینا ہی ہے، البتہ کھڑے ہو کر بھی جائز ہے لیکن خلاف سنت ہے، اس سے اجتناب کرنا چاہیے۔ اصلاح کا بہتر طریقہ کیا ہے؟ ہمارے مفتی صاحب تقوی میں ترقی کے لیے دعا کریں۔ اصلاح کا سب سے بہتر طریقہ یہ ہے کہ جو گناہ نہیں چھوٹ رہا آپ تبلیغ میں نکل جائیں، طویل عرصے تک گناہ سے دور رہیں گے تو بچنے کی توفیق مل جائے گی۔ مفتی صاحب ہم آپ سے کانٹیکٹ کرنا چاہیں تو کیسے کریں؟ ہو گیا آپ کا عمار بھائی، کانٹیکٹ ہو گیا آپ کا مجھ سے۔ مفتی صاحب سفیان حیدر رائچی انڈیا سے، آپ میرے لیے دعا فرمائیں، دل سے دعا ہے اللہ تعالیٰ آپ کو خوشیاں دے۔ بھئی یہ سوال جواب کا سیشن ہے، اس میں مسائل کو فوکس کریں۔ جلدی نوکری مل جائے اس کے لیے دعا کریں۔ شادی کر لیں، نوکری ہی نوکری، شادی کر لیں، نوکری ہی نوکری، ساری زندگی کی نوکری۔ اچھا بھائی مجھے پرائمری، یار آپ کو پرائمری سرکاری ٹیچر کی نوکری مل جائے تو شادی کر لینا، یہ بھی سرکاری نوکری ہوتی ہے۔ اچھا خیر، والدہ کی طبیعت خراب ہے، دل سے دعا اللہ تعالیٰ شفا عطا فرمائے۔ سوال پوچھو بھائی، یہ پے ٹی ایم گولڈ میں انویسٹ کر سکتے ہیں کیا؟ تھوڑا اماؤنٹ ڈپازٹ کر کے ہر مہینے، جیسے پے ٹی ایم میں ہوتا ہے، آپ پے ٹی ایم گولڈ میں جب چاہیں پیسے اور اس کا ریٹرن ملتا ہے جو فیوچر میں گولڈ کا ریٹ ہوگا۔ نہیں، یہ جائز نہیں ہے۔ پڑھنے میں دلچسپی کیسے پیدا ہو؟ پڑھنا شروع کر دے۔ مولانا شریف تھانوی رحمہ اللہ تعالیٰ فرمایا کرتے تھے، میاں جو کام کرنے کے ہیں وہ کرنے سے ہی ہوتے ہیں، تو پڑھائی کرنے سے ہی پڑھائی ہوگی، اور جب شروع کر دیں گے تو دلچسپی بھی پیدا ہو جائے گی۔ لوگ کہتے ہیں شادی کرو رزق ملے گا، میں پی ایچ ڈی ہوں مگر کوئی لڑکی دیتا ہی نہیں ہے۔ پی ایچ ڈی کو تھوڑی لڑکی ملتی ہے میرے بھائی، پیسے جیب میں ہوں گے تو بیگم ملے گی، ادروائز آپ مزید 2-4 ڈگریاں لے کے ٹائم ضائع کر لیں اپنا۔ هل كان النبی صلی اللہ علیہ وسلم یؤخر العشاء احیانا الى منتصف اللیل؟ لا ادری۔ ایک تہائی رات جو ہے نا، ثلث اللیل تک عشاء کو مؤخر کرنا افضل ہے، اس سے زیادہ افضل نہیں ہے۔ ویسٹ کوڈ بہت اچھے لوگ ماشاء اللہ، سب لوگ حضرت علی کا کہتے ہیں کھڑے ہو کر پانی پینے کے بارے میں۔ حضرت علی سے کھڑے ہو کر پانی پینا ثابت ہے، اور وہ اس لیے پیا تاکہ یہ پتہ چل جائے کہ یہ حرام نہیں ہے۔ مقصد یہ نہیں تھا کہ یہ سنت عمل ہے ایسا کیا کرو، مقصد یہ بتانا تھا کہ یہ ناجائز اور حرام نہیں ہے، اس میں شدت ٹھیک نہیں ہے، اس لیے بیٹھ کے ہی پانی پینا افضل ہے۔ اچھا مفتی صاحب ہمارے ہاں مفتی صاحب ہمارے یہاں وفات کے اگلے دن لوگ قرآن خوانی کرواتے ہیں، تو کیا یہ صحیح ہے؟ اصالہ ثواب کے لیے قرآن خوانی یہ صحیح عمل نہیں ہے بھائی، نبی صلی اللہ علیہ وسلم، صحابہ، تابعین سے ثابت نہیں ہے۔ انفرادی طور پہ کوئی بھی اگر ثواب پہنچانا چاہے اپنے طور پہ قرآن پڑھ لے، ٹھیک ہے۔ اجتماعی قرآن خوانیاں یہ ٹھیک نہیں ہے اصالہ ثواب کے لیے۔ مفتی صاحب میں سفیان حیدر گانوں کے طرز پر اس لیے نعت پڑھتے ہیں تاکہ لوگ گانے کے بجائے نعت سنیں، یہ ٹھیک نہیں ہے بھائی، یہ نعت کی توہین جائز نہیں ہے، گانوں کے طرز پہ نعت پڑھنے میں نعت کی توہین ہے۔
مفتی صاحب بجلی چوری کا آخرت میں کیسے فیصلہ ہوگا؟ جو بجلی چوری گزرے وقت میں ہو گئی اس کا کیا کفارہ ہوگا؟ اس کا کفارہ یہ ہے کہ اگر آپ غریب ہیں تو بس اللہ سے توبہ استغفار کریں، مالدار ہیں تو جتنی بجلی استعمال کی ہے اتنے پیسے آپ صدقہ کر دیں، باقی آخرت میں کیسے حساب ہوگا اللہ تعالیٰ کو تو پتہ ہے کتنے یونٹ آپ نے چوری کیے ہیں، اور اللہ تعالیٰ تو ایک ایک چیز کا حساب رکھتے ہیں نا۔ نبی اور رسول میں کیا فرق ہے؟ نبی اور رسول میں فرق یہ ہے کہ رسول وہ ہوتے ہیں جن کے پاس باقاعدہ شریعت ہوتی ہے، یعنی باقاعدہ پورا قانون ہوتا ہے، اور نبی کا مطلب وہ اللہ کے پیغمبر ہیں، اللہ کا پیغام امت تک پہنچانے والے۔ تو ہر رسول نبی بھی ہوتا ہے لیکن ہر نبی رسول نہیں ہوتا۔ تو رسول جس کے پاس باقاعدہ شریعت ہو، جیسے ابراہیم علیہ السلام، اسماعیل علیہ السلام، یہ اپنی اپنی شریعتیں لے کر آئے ہیں، عیسیٰ علیہ السلام، موسیٰ علیہ السلام، اور سید الانبیاء محمد صلی اللہ علیہ وسلم، یہ سب اپنی شریعتیں لے کر آئے ہیں، تو اس لیے ان کو رسول کہا جاتا ہے۔ اور ہارون علیہ السلام نبی تھے، رسول نہیں تھے، کیونکہ وہ نئی شریعت نہیں لے کر آئے بلکہ وہ موسیٰ علیہ السلام ہی کی شریعت کو آپ نے فالو کیا ہے۔ مفتی صاحب شاکر کو آپ سے محبت، ماشاءاللہ ماشاءاللہ، بڑی نوازش۔ مفتی صاحب نبی اور رسول میں کیا فرق ہے؟ یہ بتا دیا میں نے۔ مجھے خواب میں بھی آئے تھے۔ اچھا، لگ رہا ہے سوال ختم ہو گئے، اب دائیں بائیں باتیں شروع ہو گئی ہیں۔ کیا تراویح قرآن دیکھ کر پڑھ سکتے ہیں یا پڑھ سکتے ہیں؟ نہیں، اختلافی مسئلہ ہے، ہمارے نزدیک جائز نہیں ہے تراویح میں قرآن دیکھ کے پڑھنا۔ کسی بھی نماز میں آپ قرآن دیکھ کے نہیں پڑھ سکتے۔ اچھا مفتی صاحب، میں عامر لکھنؤ سے، ایک مولانا نے بیان کیا تھا مسلمان سے نماز کے لیے زبردستی کر سکتے ہیں۔ جی، مسلمان کو زبردستی نماز پڑھوا سکتے ہیں، لیکن یہ کام یا تو والدین کریں گے اپنے بچوں کو تربیت دینے کے لیے، یا حکومت جو اسلامی حکومت ہوگی وہ کروا سکتی ہے۔ عام آدمی کسی دوسرے کو زبردستی نماز نہیں پڑھوا سکتا، پولیس پڑھوا سکتی ہے۔ هل سرقۃ الکہرباء فی دولتی غیر مسلمۃ امر حلال لا حرام؟ فی دولت غیر مسلمۃ امر حلال کلا کلا کلا۔ غیر مسلموں سے بھی معاملات میں شریعت نے دیانتداری کا حکم دیا ہے، کسی غیر مسلم ریاست میں بھی آپ چوری نہیں کر سکتے، گناہ ہوگا آپ کو۔ اچھا، اگر کوئی بندہ کرپٹو یا ڈیجیٹل، کہاں چلا گیا سوال یار، یا ڈیجیٹل ایسٹس میں ٹریڈ کرتا ہے جہاں انڈر لائن ایسٹ فزیکل نہیں ہوتا، صرف بلاک چین پہ ویلیو ہے، تو کیا یہ مال کی شرعی ڈیفینیشن میں آتا ہے یا نہیں؟ کرپٹو کرنسی پر بھائی بہت زیادہ ریسرچ ہوئی ہے، ہمارے ہاں علماء کے پینل بیٹھے ہیں، بہت ڈیبیٹ ہوئی ہے۔ اس کا خلاصہ یہی ہے کہ اسے حرام تو کوئی نہیں کہتا، لیکن شریعت کے مزاج کے بہرحال یہ خلاف ہے، اس سے اوائڈ کریں، اجتناب کریں، اور سوسائٹی میں اس کے بہت برے اثرات نمایاں ہوں گے ایک وقت کے بعد۔ سیدھا جو تمیز سے خرید و فروخت کا طریقہ شریعت نے بتایا اس کو فوکس کریں۔ باقی یہ مال کی تعریف اس پہ صادق آتی ہے نہیں آتی، کچھ علماء کہتے ہیں کہ صادق نہیں آتی کیونکہ یہ سافٹ ویئر ہیں، لیکن حقیقت یہ ہے کہ مال کی تعریف بہرحال صادق آتی ہے، اس کو خریدا جا سکتا ہے، اس کو بیچا جا سکتا ہے۔ جتنے بھی سافٹ ویئر ہیں ان کا بھی تو کوئی حصی وجود تو نہیں ہوتا، لیکن وہ ایک کام کی چیز ہوتے ہیں جس کی وجہ سے اس پہ مال کا اطلاق بہرحال ان پر ہوتا ہے، تبھی یہ ایپلیکیشن بک رہی ہوتی ہے، لوگ خرید رہے ہوتے ہیں اس کو، اس لیے مال کی تعریف صادق آتی ہے۔ مفتی صاحب، اسلام میں بارات کا کیا حکم ہے، اور ہمارے یہاں بارات میں صحرا پڑھا جاتا ہے، کیا یہ صحیح ہے؟ حافظ نعیم الرحمان، مہاراشٹر، انڈیا سے۔ بارات ایک غیر مسلموں کی رسم ہے اور شریعت میں قابل تعریف عمل نہیں ہے یہ، اس لیے اس سے اجتناب کرنا چاہیے۔ اسلام میں ولیمہ ہے، بس
اسلام میں لڑکی اور لڑکی والوں کا شادی پہ 1 روپے بھی خرچ نہیں ہوتا. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جب بھی اپنا نکاح کیا ہے آپ نے ہر نکاح پہ ولیمے کا انتظام کیا، لیکن اپنی بیٹیوں کی شادیوں پہ آپ نے کچھ کھلایا ہو کسی کو، ہمیں کوئی ثبوت نہیں ہے. اور عرب میں آج بھی ایسا ہی ہے، بیٹیوں کی شادی پہ کچھ بھی نہیں ہوتا، ایک روپے بھی باپ کا خرچ نہیں ہوتا، سارا خرچہ لڑکے کا ہوتا ہے. تو کچھ چیزیں ہمارے یہاں غیر مسلموں سے آئی ہیں، بارات، جہیز وہیز، تو اس لیے ان کا بائیکاٹ کرنا چاہیے، ان سے اوائڈ کرنا چاہیے. 4 مہینے تک اگر نماز نہ پڑھے تو کیا حکم ہے؟ بیوی اگر 4 مہینے تک نماز نہ پڑھے، یہی حکم ہے جو 1 دن کی نماز چھوڑنے کا حکم ہے، اس کو سمجھائیں محبت سے، بھئی کیا کر رہی ہو بیگم، اللہ کو جواب نہیں دینا. مفتی صاحب میرے والد صاحب کریڈٹ کارڈ استعمال کرتے ہیں، میں نے ان کو بہت سمجھایا، لیکن وہ کہتے ہیں کہ میں منتھلی شاپنگ کرتا ہوں اور جب سیلری آتی ہے تو ڈیٹ سے پہلے پے کرتا ہوں، آج تک انٹرسٹ نہیں دیا. دیکھیں کریڈٹ کارڈ کے استعمال میں 2 خرابیاں ہیں. ایک تو یہ کہ آپ کو سود دینا پڑتا ہے اگر آپ نے لیٹ پیمنٹ کی. دوسری خرابی یہ ہے کہ اگر آپ نے لیٹ پیمنٹ نہیں کی، وقت پہ پیمنٹ کر دی اور سود لگے بغیر آپ نے پیمنٹ کر دی، تو بھی آپ نے بینک سے ایگریمنٹ تو سودی کیا نا، کہ اگر میں نے لیٹ پیسے جمع کرائے تو میں سود بھروں گا. یہ ایگریمنٹ بھی تو حرام اور ناجائز ہے. تو اس لیے کریڈٹ کارڈ کا استعمال بلا ضرورت جائز نہیں ہے. اب مجھے نہیں پتا آپ کے والد صاحب ایسا کیوں کرتے ہیں، اگر کوئی ضرورت ہے بعض دفعہ اس کے بغیر خریداری نہیں ہو سکتی، اور بہت سارے ڈاکومنٹیشن کے لیے یہ ضروری ہوتا ہے کہ آپ کی کریڈٹ ہسٹری ہو بینکوں میں. تو اگر کوئی ایسی مجبوری ہے تو پھر تو کریڈٹ کارڈ کا استعمال جائز ہے، لیکن اس میں سود لگنے سے پہلے پے کر دینا واجب ہے. اور اگر ایسی کوئی مجبوری نہیں ہے تو پھر کریڈٹ کارڈ کا استعمال بھی جائز نہیں ہے. اپنے والد صاحب کو منع کریں، محبت سے سمجھا دیں، اس سے زیادہ پیچھے نہ پڑیں ان کے. بس 1-2 دفعہ سمجھا دیا کافی ہے، آپ کا فرض ادا ہو گیا. مفتی صاحب میرے والد صاحب یہ ہو گیا بھائی. مفتی صاحب آپ جس چینل پر سوال و جواب کی ویڈیو ڈالتے ہیں، آس مفتی طارق مسعود والے چینل پر انڈیا میں شو نہیں کر رہا ہے، کیا کریں پلیز بتا دیں. وہ انڈیا نے بین کر دیا میرے بھائی، مفتی طارق مسعود اسپیچز بھی، آس مفتی طارق مسعود بھی، مفتی طارق مسعود ولاگ بھی، اور بھی جتنے پاکستانی لوگ تھے سب کے چینل بلاک ہو گئے ہیں. تو اب کیا کریں ہم؟ تو ریکویسٹ ہی کر سکتے ہیں انڈین گورنمنٹ سے کہ کائنڈلی کھول دیجئے. اگر کھول دیں ٹھیک ہے، نہیں تو فی الحال یہ جو ہے نا اس پہ گزارا کریں، شوربے پہ گزارا کریں. وہ ایک لطیفہ ہے نا کہ سلیمان علیہ السلام نے ہدہد نے، یہ ایسی فرضی واقعہ ہے، اس کا حقیقت سے تعلق نہیں، کہ ہدہد نے سلیمان علیہ السلام سے کہا کہ آپ نے سارے لوگوں کی دعوت کی اور وہ کم پڑ گئی، میں دعوت کروں گا سب کی دعوت اور سب پیٹ بھر کے کھائیں گے. تو سلیمان علیہ السلام نے پوچھا بھائی میں پیغمبر ہو کے اتنی میری طاقت اور قدرت اور میں نے پوری مخلوق کی دعوت کی، تو ایک مچھلی دھونے والے میں سب کچھ کھا گئی، تو کیسے کرے گا؟ اس نے کہا کوئی بات نہیں، آپ بلائیں، سب کو بلا دیں. سب کو بلا لیا جی سمندر کے کنارے. تو ہدہد نے کیا کیا کہ ایک ٹڈی کو پکڑ کے سمندر میں ڈالا اور بولا بسم اللہ کرو، جس کو بوٹی نہ ملے وہ شوربے پہ گزارا کرے. تو اس لیے فی الحال آپ یہ شوربے پہ گزارا کریں جس پہ میں لائیو ہو رہا ہوں. اس کو زیادہ سے زیادہ سبسکرائب کروائیں، لوگوں میں پھیلائیں اس کو. مفتی صاحب انڈیا میں کون سے اسلامک بینکنگ؟ کوئی اسلامک بینکنگ نہیں ہے، اور کرنٹ اکاؤنٹ نارمل آدمی کے لیے نہیں، کیونکہ اس میں لین دین کر پتہ نہیں کیا لکھا ہوا ہے، اور ہر جگہ بینک اکاؤنٹ کا نام. تو ٹھیک ہے پھر سودی بینک میں مجبوری میں اکاؤنٹ کھول سکتے ہیں اس کا، لیکن یہ ہوگا کہ جو سود جمع ہوگا وہ نکال کر بغیر ثواب کی نیت سے کسی خیر کے کام میں لگا دیں. اچھا مفتی صاحب میں تبلیغ جماعت کا کارکن ہوں، اور جب میں ان کو آپ کے احکام اور فتوے بتاتا ہوں تو وہ کہتے ہیں کہ آپ کا تعلق ایک مخالف مکتبہ فکر سے ہے، کیا میرا آپ کی پیروی کرنا درست ہے؟ میرا تو کسی مخالف مکتبہ فکر سے تعلق نہیں ہے، میں اہل سنت والجماعت سے ہوں. میرے عقیدے وہی ہیں جو قرآن و سنت کے اور اسلاف کے عقیدے ہیں، جو العقیدۃ الطحاویہ میں لکھے ہوئے ہیں، اور میں چاروں ائمہ کو برحق سمجھتا ہوں. عملی طور پر میں فقہ حنفی کو فالو کرتا ہوں، لیکن سمجھتا میں سارے علماء کو، سارے فقہا کو، جو بھی ہمارے ائمہ اسلاف تھے سب کو برحق ہے. ظاہر ہے پریکٹیکلی تو آپ ایک ہی کو فالو کریں گے، لیکن درست آپ سب کو سمجھیں گے. تو اب بتا دیں میرا کون سا عقیدہ ہے جو
اہل سنت والجماعت کے یا جمہور علماء کے خلاف ہے. اہل سنت تو دور کی بات، میرا تو کوئی مسئلہ جمہور علماء کے خلاف بھی نہیں ہے. اچھا بھائی، تو اس لیے کسی نے آپ کو میرے بارے میں غلط رپورٹ پیش کی ہے. اور تصوف میں میرے شیخ حضرت مفتی عبد الرحیم صاحب ہیں اور مفتی رشید احمد صاحب لدھیانوی رحمہ اللہ تعالیٰ، جن کی وفات ہو گئی، اور ان کے شیخ جو تھے مولانا عبد الغنی پھول پوری رحمۃ اللہ علیہ تھے، اور ان کے شیخ مولانا اشرف علی تھانوی رحمہ اللہ تعالیٰ تھے. تو ایسا خاندانی روحانی سلسلہ ہم نے رکھا ہوا ہے. گو کہ میں اس معیار پہ پورا نہیں اترتا، میری نالائقی ہے کہ ان بزرگوں کی صحبت میں رہ کے بھی میں نالائق کا نالائق ہی ہوں، لیکن میرا یہ جو سلسلہ ہے یہ تو بہرحال مستند ہے نا. تو ہور کی چاہیے. مفتی صاحب میرے نام میں اشفاق ہے، انڈیا سے. آپ کے پہلے والا چینل مفتی طارق مسعود اسپیچز شو نہیں کر رہا ہے انڈیا میں. بھائی وہ انڈیا نے بین کر دیا ہے. اچھا میرے بھائی، صرف میرا بین نہیں کیا، اور بھی جتنے پاکستانی سب کے چینل بین ہو گئے. مفتی صاحب کرکٹ دیکھنا یا کھیلنا کیسا ہے؟ کھیل تو سکتے ہیں، دیکھنے سے اوائڈ کریں تو اچھا ہے، کیونکہ اس میں لوگوں کا ٹائم بہت زیادہ ویسٹ ہوتا ہے. ہندوستان سے آپ سے محبت کرتا ہوں، برکت کی دعائیں، دل سے دعائیں ہے جی. مفتی صاحب سفیان حیدر انڈیا سے، شہرت کی دعا مانگنا کیسا ہے؟ جائز نہیں ہے بھائی شہرت کی دعا مانگنا، اللہ سے عافیت کی دعا مانگا کرو. میں ناظم مشاعرہ ہوں، کیا اپنی شہرت کے لیے دعا مانگ سکتا ہوں؟ یا اللہ مجھے شہرت دے. مشاعرے کی دنیا میں کیا جائز ہے؟ آپ مشاعرہ اس نیت سے کروایا کریں کہ اردو زبان کو پروموٹ کرنا ہے، دنیا میں پھیلانا ہے، اور اس مشاعرے میں بے حیائی نہ ہو. باقی اللہ سے کامیابی کی دعا مانگا کریں، شہرت کی نہ مانگا کریں. شہرت تو فرعون کی بھی بہت تھی، آپ کو پتہ ہے نا. مفتی صاحب مجھے نان مسلم کویشچن کرتے ہیں کہ آپ روزہ کیوں رکھتے ہو، تو میں کیا آنسر دوں؟ بھائی بہت آسان جواب ہے. آپ بولیں جس خدا نے ہمیں سارا سال کھانے کی اجازت دی، جس گاڈ نے، جس کریٹر نے، جس اللہ نے، اس نے بولا ہے کہ ایک مہینہ مت کھاؤ، بس ہم اس لیے رکھتے ہیں، اللہ کا حکم ہے تو ہم اللہ کو مانتے ہیں. کیا نکاح کے بعد رزق لازمی ملے گا؟ ایسی کوئی صحیح حدیث ہے؟ دیکھیں نکاح رزق میں برکت کا ذریعہ ہے، یہ تو قرآن و سنت سے ثابت ہے. اور اگر نکاح کے بعد بھی اتفاق ہو گیا، کوئی نہیں مل رہا، کسی کو روزی نہیں مل رہی، تو وہ یوں سمجھے کہ بعض چیزیں برکت کا ذریعہ ہوتی ہیں، لیکن اللہ ان کو آزمائش بنا دیتا ہے. مثال کے طور پر سفر جو ہے یہ برکت کا ذریعہ ہے. دنیا میں جس نے بھی پیسہ کمایا اس نے تجارتی سفر کیے، لیکن وہی تجارتی سفر بعض دفعہ ہلاکت کا ذریعہ بھی بن جاتا ہے. تو اب یہ نہیں کہیں گے کہ سفر کرنا ہی نہیں چاہیے. بھائی سفر تو اللہ نے رکھا ہی اس لیے ہے تاکہ جو آدمی سفر کرتا ہے اس کی نالج میں اضافہ ہوتا ہے اور اس کے مال میں برکت ہوتی ہے، لیکن کبھی کبھار تقدیر غالب آ جاتی ہے. تو اسی طرح نکاح جب بھی کوئی کرے گا، قرآن کا وعدہ ہے اس کے مال میں برکت ہوگی. لیکن کبھی اللہ تعالیٰ ایسا کرتے ہیں کہ اس کے لیے کوئی آزمائش مقدر ہوتی ہے، تو برکت کے بجائے اس کے مال میں اور کمی ہو جاتی ہے. تو وہ یوں نہ سمجھے کہ نکاح کی وجہ سے مال میں کمی ہوئی ہے، وہ یوں سمجھے کہ بھائی میں نے تو وہی کام کیا جو نکاح میں برکت کا ذریعہ ہے، لیکن اللہ تعالیٰ مجھے آزمانا چاہتا ہے، اور اللہ تعالیٰ نے میرے لیے ایک آزمائش رکھی ہے. جیسے سفر، پیسہ کمانے کے لیے آپ سفر میں نکلتے ہیں تو پیسہ آتا ہے اکثر لوگوں کے پاس، کبھی کبھار نہیں بھی آتا، تو وہ یہ سفر کو تھوڑی برا بھلا کہے گا. وہ یہ کہے گا کہ بس اللہ کا. اور آسان مثال دیتا ہوں، ہم ڈاکٹر کے پاس جاتے ہیں علاج کرنے کے لیے، بیماری کو ٹھیک کرنے کے لیے، لیکن بعض دفعہ وہ دوا ہی موت کا ذریعہ بن جاتی ہے، وہ ری ایکشن ہو جاتا ہے. تو اب یوں نہیں کہا جائے گا کہ بیماری میں علاج نہیں کرنا چاہیے. بھائی علاج میں اللہ نے شفا رکھی ہے، لیکن بعض دفعہ وہی علاج اللہ موت کا ذریعہ بنا دیتے ہیں. تو ایسے ہی نکاح مال میں برکت کا ذریعہ ہے، لیکن بعض دفعہ اللہ تعالیٰ کسی کو آزمائش میں ڈال دیتے ہیں، تو بس وہ صبر کرے پھر اس آزمائش پہ، یہ نہ کہے کہ میں نے نکاح کر کے غلط کیا ہے. غیر مسلم کے لیے دعا کرنا کیسا ہے؟ غیر مسلم کے لیے دنیا میں جتنی چاہیں دعائیں کر لیں، آخرت کی دعا کرنا، آخرت میں مغفرت کی دعا کرنا جائز نہیں ہے. میرا خیال ہے کافی ٹائم ہو گیا ہے، اور اس میں کتنا ٹائم ہو گیا ہمیں؟ دیکھنا پڑے گا کتنا ٹائم ہو گیا ہے. میں نے 40 منٹ کا سوچا ہوا ہے، اب 40 منٹ سے تو شاید زیادہ ہو گئے. مجھے اسٹاپ واچ لگانی پڑے گی، یہاں ٹائم ہی شو نہیں ہو رہا ہے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. چلو میرا خیال ہے پھر ہم جمعرات کو انشاءاللہ 9 بجے لائیو ہوں گے صبح دوبارہ.
ایک دو سوال اور لے لیتا ہوں میں۔ مفتی صاحب ہمارے لوگ کہتے ہیں کہ موبائل سے فتوے سننا اور معلوم کرنا درست نہیں ہے۔ بھائی فتوے علماء کی بات کہیں سے بھی ملے سن لیں آپ، چاہے موبائل ہو یا کتاب ہو۔ مفتی صاحب سعودیہ میں تبلیغ پر پابندی ہے تو کیسے کروں؟ میرے علم میں تو نہیں ہے سعودی عرب میں تبلیغ پر پابندی ہے، تبلیغ کا کام ہو رہا ہے سعودی عرب میں، آپ جڑیں سعودی عرب میں جائیں۔ ہندوستان سے ہوں، میں انجینئرنگ کا اسٹوڈنٹ ہوں، آپ سے بیعت کرنا چاہتا ہوں، ابھی میں نے بیعت شروع نہیں کی ہے۔ اگر کوئی شخص کسی ایموشنل وجہ سے شادی نہ کرنا چاہے اور سمجھتا ہے کہ ہو سکتا ہے شادی کے بعد وہ خوش نہیں رہ سکے تو کیا وہ قابل ملامت ہوگا؟ نکاح سنت مؤکدہ ہے عام حالات میں، اگر کوئی نکاح نہیں کرتا تو قابل ملامت ہے، لیکن گناہ نہیں ہے۔ گناہ جب ہے کہ اگر نکاح نہ کرنے کی صورت میں اس کو زنا کا، برائی کا، گناہ کا خطرہ ہو، تو جس کو گناہ کا خطرہ ہے اس کے لیے نکاح واجب ہے، گناہ کا خطرہ نہیں ہے تو نکاح واجب نہیں ہے۔ البتہ سنت مؤکدہ بہرحال ضرور ہے، تو سنت مؤکدہ بھی اس لائق ہوتی ہے کہ اس پر عمل کیا جائے، لیکن یہ اس کے لیے ہے جو بیوی کے حقوق ادا کرے۔ ایسا نہ ہو دل چاہ نہیں رہا شادی کرنے کا، بالکل جو ہے موڈ ہی نہیں ہے اور شادی کر کے بیگم کو لٹکا دیں اور اس سے بولے میرا تو دل نہیں چاہ رہا تھا، میں نے تو سنت سمجھ کے کر لی ہے۔ بعض لوگ ایسا کر رہے ہوتے ہیں۔ آج آپ نے صرف 6 سوالوں کا جواب دیا، بھائی جو سوال پوچھے جائیں گے اس کا جواب دوں گا نا، پھر سوالات اتنے سارے آتے ہیں بیچ میں لوگ ہیلو ہائی بھی کر رہے ہوتے ہیں، تو میرے لیے اس میں کویشچن تلاش کرنا مشکل ہو جاتا ہے۔ لوگ صرف سوال کو فوکس کریں تو میں صرف سوال کے جواب دوں گا نا۔ مفتی صاحب عرب دیشوں میں عورتیں مسجد جاتی ہیں، کیا یہ جائز ہے؟ سیدہ عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا کا قول ہے، لو کان النبی رأینا ما رأینا، لو کان النبی صلی اللہ علیہ وسلم رأى ما رأینا لمنعنا نساءنا لمنع نساءنا کما منعت نساء بنی اسرائیل۔ صحیح بخاری میں ہے کہ اگر نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہمارے زمانے کی عورتوں کو دیکھ لیتے تو ان کو مسجدوں میں آنے سے روک لیتے۔ تو اس لیے یہ مسئلہ اختلافی ہے ہمیشہ سے۔ امام شافعی، امام احمد بن حنبل اس کے قائل ہیں کہ عورتیں بھی مسجد میں جا سکتی ہیں کیونکہ نبی کے دور میں جایا کرتی تھیں، اور حضرت عائشہ کا قول، احناف نے حضرت عائشہ کے قول کو لیا ہے کہ اصل میں جانا تو جائز ہے، لیکن خواتین پردے وردے کا اہتمام نہیں کرتی اس لیے ان کو روکا جائے گا۔ لیکن بہرحال اس زمانے میں تو ہماری یہی رائے ہے کہ خواتین کو مسجد میں آنے کی اجازت دینی چاہیے پردے کے ساتھ، ان کے لیے سیپریٹ انتظام ہو تاکہ وہ مسجد سے جڑی رہیں۔ ان کے ایمان بچانے کے لیے ضروری ہے کہ ان کا مسجد سے تعلق رہے، اور خاص طور پہ یہاں کینیڈا یا امریکہ یا یو کے جیسے غیر اسلامی کنٹری میں تو خواتین کے پاس دین سیکھنے کا ایک ہی ذریعہ ہے، ان کا مسجد سے تعلق قائم رہے۔ تو 5 نمازوں میں نہ بھی آئیں، کم از کم جمعے میں تو آئیں، وہ لازمی۔ باقی حدیث میں ترغیب یہی ہے کہ عورت گھر میں نماز پڑھے، اس کے لیے فضیلت یہی ہے۔ سعودی عرب میں بھی خواتین کو ترغیب نہیں دی جاتی مسجد میں آنے کی، انتظام بہرحال انہوں نے کیا ہوا ہے، لیکن ترغیب وہاں کے علماء بھی یہی دیتے ہیں کہ وہ گھر میں نماز پڑھیں۔ کیا 5 پارے کی تراویح پڑھنا جائز ہے؟ سہولت کے ساتھ، خشوع و خضوع کے ساتھ جتنی چاہیں تلاوت کر لیں تراویح میں، لیکن ہمارے یہاں 3 روزہ تلاوت ہوتی ہے، تراویح ہوتی ہے، اس میں یعلمون تعلمون کے سوا کچھ کسی کے سمجھ میں آتا ہی نہیں ہے، یہ ٹھیک نہیں ہے، جائز نہیں ہے۔ آج آپ نے اگلے میرے 6 سوال کا جواب دیا تھا۔ اچھا مفتی صاحب کیا اپنا فرقہ بنانا ضروری ہے؟ بھائی اسلام پر عمل کرو، اس پہ میں تفصیلی جوابات دے چکا ہوں، ابھی وقت تھوڑا رہ گیا تو پھر کبھی اس پہ ڈیٹیل سے جواب دوں گا انشاءاللہ۔ میں اویس مفتی صاحب حیدرآباد انڈیا سے، میرا بیٹا آپ کا مرید ہے 24/7، کیا مطلب؟ آپ کو فالو کرتا، تھوڑا پڑھائی، پتہ نہیں کیا لکھا ہوا ہے، پڑھائی پر دھیان دینے کا بولیں۔ بھائی پڑھائی پہ بھی دھیان دو اللہ کے بندے۔ عاملوں کی حقیقت کیا ہے؟ عاملوں کی حقیقت یہ ہے کہ عامل یا تو فراڈی ہوگا یا پاگل ہوگا، دونوں میں سے ایک کام ہوں گے عامل کے۔ آپ جواب ہی نہیں دے رہے، تو سوال پوچھو گے تو جواب دوں گا۔ بھائی اکاؤنٹ کھولنا کیسا ہے انڈیا میں کوئی اسلامی بینک نے؟ جواب دے چکا ہوں میں۔ اچھا یہ کیا لکھا ہوا ہے انہوں نے؟ یونس اللہ نام کا کیا مطلب ہے مفتی صاحب؟ یہ پتہ نہیں، میں نے تو پہلی دفعہ سنا ہے۔ مفتی صاحب کیا شادی نہ کرنے والا بھی جنت الفردوس تک پہنچ سکتا ہے؟ اور
اللہ کے نزدیک اس کا اسٹیٹس کم تو نہیں ہوگا؟ شادی نہ کرنے والا جنت الفردوس تک پہنچنے کا چانس کم ہے، کیونکہ جنت الفردوس میں پہنچنے سے پہلے شادی کر کے استغفر اللہ یعنی جہنم سے گزرنا، وہ استغفر اللہ ضروری ہے۔ شادی کرنے والا جن ٹینشنوں میں ہوتا ہے نا، وہ ٹینشنیں اٹھائے گا تو جنت الفردوس میں جائے گا نا۔ تو اس لیے شادی کر لیں، اچھی بات ہے۔ باقی فرض نہیں ہے، اگر کسی کا موڈ نہیں ہے شادی کرنے کا تو شریعت اس کو زبردستی گن پوائنٹ پہ مجبور نہیں کرتی ہے۔ اچھا بھائی، یہ پیچھے کون آ رہا ہے؟ زہیب بھائی، آپ بار بار دروازہ کھول کے آ رہے ہیں، لوگ آپ کو دیکھ رہے ہیں۔ یہ شاکر بن تسلیم کو ہنسی آئی ہے، اس کو میری بات سمجھ میں آئی ہے۔ مفتی صاحب، کیا میں آپ سے بیعت کر سکتا ہوں؟ جواب میں، هل يمكن الاستماع الى جاوید غامدی؟ هل يمكنني الاستماع الى جاوید غامدی وهو يتحدث عن التاریخ الاسلامی؟ تاریخ اسلامی کے لیے آپ البدایہ والنہایہ پڑھ لیں۔ مفتی صاحب، ہندوستان میں مدارس میں ذکر کے اجتماع کو درست سمجھتے ہیں، خاص طور پر اگر روحانی رہنما موجود ہو۔ دیکھیں، کسی بھی نفل عبادت کے لیے تداعی یہ جائز نہیں ہے۔ تداعی کا مطلب اعلان ہو باقاعدہ کہ مسجد میں یا فلاں خانقاہ میں اتنے بج کے اتنے منٹ پہ